گلے کوہسار بائی فرح بخاری. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. کوئی جذبہ تھا جس نے خان بیگم کو اچانک ہی پلنگ سے اتر کر برآمدے میں آنے پر مجبور کیا تھا. زبان سے بے ساختہ اسجد کا نام پھسلا اور وہ خود حیران تھیں کہ دل کیوں گھبرایا. شاید ماں کے دل میں اٹھنے والی ایسے الہامی جذبوں کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. نظر بے ارادہ آسمان کی جانب اٹھی جیسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں. روشن نیلے آسمان اور زمین کے درمیان گرد کی ایک تہہ سی دھیرے دھیرے پھیلتی نظر آئی. ہاتھ کا چھجا بنا کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. پرندوں کا ایک گول گلے کی مالا کی صورت شمال سے جنوب کی طرف پرواز کرتا اوپر سے گزر گیا. سامنے مشرق سے کالی آندھی اٹھ رہی تھی. ان کی تجربہ کار نگاہ نے بھانپ لیا کہ مشکل سے 8 یا 10 منٹ میں آندھی پوری شدت سے ماحول پر چھا جائے گی. آندھی کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کا دامن طوفان باد و باران سے خالی نہیں. نوری، بانو، بریختہ اور جمال بی بی. کمر پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے سب کو آواز دی اور بس 1 منٹ کے اندر اندر گھر کی چھوٹی بڑی سب ہی خواتین ان کے سامنے موجود تھیں. تیز آندھی آ رہی ہے، ساتھ طوفان بھی ہے. ذرا بات ان کے لبوں میں رہ گئی. کپڑے؟ جمال بی بی بنا ان کا رد عمل دیکھے پچھلے صحن کی طرف بھاگی. بریختہ نے تندور کہہ کر دوڑ لگائی. بانو اور نورینا نے جھٹ پٹ چارپائیاں صحن سے اٹھا کر برآمدے میں ڈالی. رحیمہ نے فٹافٹ کھڑکیاں دروازے بند کرنا شروع کیے. خان بیگم نے ان کی پھرتیوں کے جواب میں محض اپنا ماتھا پیٹا اور آگے بڑھ کر بڑے کمرے میں جھانکا. زرمین، او زرمین، ادھر آ بچے. آئی اماں جان. وہ بغل میں احمد کو دبائے فوراً باہر آئی. جلدی سے فون لا، اسجد کہیں نکل نہ پڑا ہو، طوفان آ رہا ہے. ہائے اللہ. احمد کو وہیں زمین پر بٹھا کر وہ فوراً اندر بھاگی اور 2 سیکنڈ میں موبائل پر انگلیاں چلاتی باہر نکلی. ہاں لالا، کدھر ہو؟ لو اماں سے بات کرو. بچے ابھی نکلے تو نہیں پشاور سے؟ موسم کیسا ہے ادھر؟ یہاں تو بہت تیز آندھی ہے اور بارش آنے والی ہے. وہ پریشانی میں بولتی گئیں. فکر مند نہ ہوں اماں جان، میں ٹھیک ہوں. موسم بھی یہاں ٹھیک ہے. اسجد نے سکون سے تسلی دی. ہو کدھر بیٹا؟ سفر شروع کر دیا یا نہیں؟ ان کی تسلی کسی طور نہیں ہو رہی تھی. سفر میں ہوں، نوشہرہ سے آگے آئے ہیں، لیکن موسم یہاں ٹھیک ہے. ارے تو موسم خراب ہونے والا ہے نا، تم نوشہرہ میں رک جاؤ بیٹا، اس موسم میں کار نہ چلانا. اچھا اماں جان، رک جاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اس نے خود ہی موبائل آف کر دیا اور وہ تسبیح پر کچھ پڑھ پڑھ کر پشاور کے رخ پر پھونکنے لگی. اندر آ کر بیٹھ جائیں اماں، باہر بہت مٹی ہے. زرمین نے انہیں بازوؤں سے تھام کر بڑے کمرے کے تخت پر بیٹھنے میں مدد دی. جاؤ ذرا تم دیکھو اس یاجوج ماجوج کو. میں نے طوفان کا نام لیا اور بنا پوری بات سنے دائیں بائیں دوڑ لگا دی. میں ہی کم عقل تھی جو ان سب کو آواز دی. وہ تعصب سے سر ہلانے لگیں اور زرمین کی ہنسی نکل گئی. خان بیگم کو آندھی دیکھ کر پہلا خیال اسجد کا آیا تھا، اور کیوں نہ آتا. اکلوتا بیٹا، گاؤں کا سردار، آج ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس آ رہا تھا. صبح سے وہ ماں کو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ رہی تھی. جب تک آنکھوں کا نور آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت نہ کھڑا ہوتا انہیں قرار کیسے آ سکتا تھا. لیکن یہ بوکھلائی ہوئی مخلوق. اس نے مسکرا کر چھوٹی بہنوں اور خادماؤں کو دیکھا جو صحن کا پھیلاوا سمیٹنے میں یوں جٹی ہوئی تھیں جیسے خان بیگم سے میڈل لے کر ہی دم لیں گی. کیا کہنے بھائی تمہاری چوائس کے. واہ. فراز نے باقاعدہ سر دھن کر داد دی. اسجد نے مسکرا کر تھینکس کہا. ویسے تمہاری چوائس صرف صوفیانہ ہے یا تم روحانی طور پر بھی اپنے اندر کچھ؟ فراز نے باقاعدہ ہاتھوں کو موڑ توڑ کر کوئی مناسب لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہ شاید کچھ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا جو کر نہیں پایا. اسجد ایک بار پھر ہنسا. تم شاید آبدہ پروین کی آواز کی وجہ سے اسے صوفیانہ کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ ایک رومانوی غزل ہے ابن انشا کی. اوئے نہیں نہیں، فراز نے فوراً ٹوکا. آبدہ جی کی آواز کی وجہ سے نہیں ہے یار، تم بولوں پر غور کرو. بھلے رومانوی غزل ہے لیکن رومانیت کی سٹیج سے تو دیکھو.
عشق بذات خود ایک دل میں ہاتھ ڈالنے والا لفظ ہے اور محبت کی انتہائی حد تصور کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پسندیدگی پہلے محبت میں تبدیل ہوتی ہے اور محبت سے عشق کی معراج وغیرہ، ایسا کچھ۔ فراز نے نہایت بھونڈے انداز میں فلسفہ عشق کا ستیہ ناش کیا تو اسجد نے تعصب سے سر ہلایا۔ ویسے تم غزل کے بولوں پر غور کرتے ہو یا صرف سر تال پر؟ فراز نے پھر ایک سوال کیا۔ میرا خیال ہے اتنی دیر میں تم شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اسجد نے پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ اوئے ہاں نا بھائی، اگر تم شاعری اور الفاظ پر دھیان دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر کچھ ہے، لیکن اگر صرف آواز، ریدھم اور سر تال دیکھتے ہو تو پھر بے فائدہ۔ شاعری پر بلا شبہ بہت دھیان دیتا ہوں، لیکن تم آواز اور میوزک کی اہمیت کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تمہیں تو پتہ ہے میں میوزک سے بہت لگاؤ رکھتا ہوں۔ جانتے ہو میں نے اس سے کیا سیکھا؟ اسجد نے اپنی خمیدہ بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فراز نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پسند کا دائرہ ہمیشہ وسیع ہونا چاہیے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب لوگ کسی ایک سنگر کی کلیکشن سے ریک بھر دیتے ہیں بنا یہ دیکھے کہ وہ سنگر کب اچھا گا رہا ہے کب برا، بلکہ صرف موسیقی ہی نہیں، ہر معاملے میں پسند کا دائرہ وسیع تر ہونا چاہیے۔ ایک برانڈ کی چیز خریدنا، ایک اسٹائل اور فیشن کی ڈریسنگ کرنا، مخصوص کلرز پہننا، یہ سب طریقے مجھے سخت الجھن دیتے ہیں۔ میرے پاس عطا اللہ کی کلیکشن بھی ہے، محمد رفیع کی بھی، نصرت فتح علی خان کی بھی، رحیم شاہ کی بھی، عابدہ پروین، نور جہاں، لتا منگیشکر، حتیٰ کہ افغانی، انگلش اور ایرانی میوزک بھی ملے گا۔ اور یاد رکھو، بول پر اثر تب ہی لگتے ہیں جب موسیقی شاندار ہو۔ اور غزلیں سن کر تم کیا سوچتے ہو؟ محسوسات کیا ہوتی ہیں؟ فراز اس وقت پوری طرح ماحول کے زیر اثر تھا۔ زرخیز وادیوں کے کنارے تن کر کھڑے سنگلاخ پہاڑ اور بل کھاتی سڑک پر گاڑی کا آرام دہ سفر، کھڑکی سے آتی آکسیجن سے بھرپور ہوا اور سورج سے لکا چھپی کھیلتے بادلوں کے ٹکڑے، ہلکی ہلکی خوبصورت موسیقی اور اسجد جیسے دوست کا ساتھ جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے فراز خصوصی وقت نکالتا تھا۔ اور یہی سوال میں تم سے کروں تو، یعنی تم کیا سوچتے ہو اداس غزلیں وغیرہ سن کر؟ اسجد نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ یار، فراز نے سر کھچاتے ہوئے جیسے سوچنے کا وقت لیا، مجھے تو غزلیں سن کر سندس کی یاد آتی ہے۔ اوہ! اسجد کھلکھلا کر ہنسا، جس پر فراز نے خاصا گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ پیار کرتا ہوں اس سے، اور وہ بھی میرے بارے میں یہی جذبات رکھتی ہے، تو پھر اداس غزلیں کیوں سنتے ہو؟ وہ ہنسنے سے باز نہیں آیا۔ درد کیا ہے؟ لو، یہ ہی درد کیا کم ہے کہ وہ منگنی شدہ ہے؟ فراز نے چبا چبا کر منگنی کہا۔ اور اس لیے شامت غزلوں کی آ جاتی ہے۔ اسجد نے مصنوعی سنجیدگی سے رزلٹ نکالا۔ یار، تم لوگ غزل کو کوئی عورت سمجھتے ہو؟ شاعری سنتے ہی جھٹ سے دماغ میں کسی پیکر کا آ جانا۔ مائی ڈیئر اسجد، شعرا نے 90% کلام لکھا ہی صنف مخالف کے لیے ہے۔ یہ بات وہ بزبان خود تسلیم کر چکے ہیں۔ مانتا ہوں بھائی، رومانوی شاعری کا جنس مخالف کے لیے لکھا جانا بہت ہی روایتی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ہم یہاں درد کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تم نے اداس غزلوں کی بات کی نا؟ اچھا، تم کیا سوچتے ہو بتایا نہیں؟ فراز نے استفسار کیا۔ میں؟ اسجد نے گہرا سانس لیا۔ یار، یہ اداس کر دینے والی موسیقی مجھے بہت پیچھے لے جاتی ہے، برسوں پہلے، بچپن اور لڑک پن کی یادوں میں، جہاں صرف میں اور میرے بابا تھے۔ 12 سال کی عمر تک کی یادیں، جب میں پہاڑوں پر بابا کے ساتھ محض کبھی ٹہلنے جاتا، کبھی ہم پرندوں کا شکار کرتے، کبھی گھڑ سواری، کبھی مچھلیاں پکڑنا، راتوں کو ڈیرے پر ان کے دوستوں کی آمد، بکروں کی دعوت، عید بیاہ کے موقعوں پر جیب میں شہر آنا، شاپنگ کرنا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے فراز، ایسی لاتعداد بے شمار یادوں سے بھرے پڑے ہیں میرے دل اور دماغ۔ یہ پہاڑ، یہ وادیاں اور میرا گاؤں، اور یہ سب اب کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی میرے بابا۔ اسجد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فراز نے بے ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
تم اپنے بابا کو بہت مس کرتے ہو؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اگر وہ بیمار ہوتے یا بزرگ ہوتے تو شاید میں اس کیفیت سے برسوں پہلے نجات پا لیتا، لیکن میرے تندرست اور توانا جوان باپ کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا، وہ درد ناقابل بیان ہے۔ تم بہت سینسٹیو ہو اسجد، اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی تمہاری کیفیت نہیں بدلی۔ ہاں، 13 سال گزر گئے۔ اس وقت میں 12ویں سال میں تھا اور گاؤں کے ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا تھا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے وہ کہیں پیچھے چلا گیا۔ تو کیا شہر تم ان ہی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، میں کبھی بھی اپنے گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بابا کو تو کھو چکا تھا، گاؤں سے ہرگز دور نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں خان بیگم کا اکلوتا بیٹا اور 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی، اب باپ کی وفات کے بعد اپنے گاؤں اور قبیلے کا نیا سردار بن چکا تھا، لیکن چونکہ کم عمر تھا اور بے شمار قبائلی دشمنیوں میں گھرا ہوا تھا، تو وہ کسی قیمت پر مجھے خطروں کے سپرد کرنے کو تیار نہ تھی۔ تب ہی پڑھنے کے بہانے مجھے یہاں بھیج کر ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیں۔ یار، یہ قبیلوں کی روایتی لڑائیوں کا کوئی انجام نہیں ہے۔ فراز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے کہ میرا باپ کسی روایتی جنگ کا شکار ہوا ہی نہیں۔ وہ تو بہت صلح جو اور امن پسند انسان تھے۔ ہر قسم کے خاندانی علاقائی جھگڑوں کا اس دور میں خاتمہ ہو گیا تھا جب وہ سردار بنے۔ تو پھر کیسے ہوا ان کا قتل؟ فراز کو تفصیل جاننے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ 3 گاڑیوں میں گھر کا کچھ نیا سامان وغیرہ لے کر شہر سے آ رہے تھے۔ دشمن کا گاؤں ہمارے گاؤں سے پہلے آتا ہے۔ انہیں کسی نے مخبری کر دی کہ مشعل خان حملہ کرنے آ رہا ہے، اور انہوں نے بنا تصدیق اسجد نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ! فراز کو تفصیل جان کر واقعی بہت دکھ ہوا۔ اسجد اور اس کی دوستی کو بھلے ہی 2 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ دوستی بہت گہری اور مضبوط تھی۔ یونیورسٹی میں دونوں کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی رہا تھا۔ فراز خود پشاور کا رہائشی تھا اور یونیورسٹی آف ہونے پر اپنے گھر چلا جاتا، جبکہ اسجد نے کرائے پر مکان لیا ہوا تھا۔ گریجویشن تک کا سارا وقت اس نے ہاسٹل میں گزارا، لیکن یونیورسٹی جوائن کرتے ہی ہاسٹل چھوڑ کر ذاتی رہائش اختیار کر لی۔ ان دونوں کی اکثر شامیں ساتھ ہی گزرتیں، اور آج پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جب اسجد ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہا تھا تو فراز کو اپنا گاؤں دکھانے کے لیے ساتھ چلنے کو تیار کیا۔ فراز کو بھی گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ویسے بھی اسجد کو اب خان سردار کی پگڑی پہن کر گاؤں کی ذمہ داریاں باقاعدہ طور پر سنبھالنی تھی، وہ ذمہ داریاں جو باپ کے قتل کے پورے 13 سال اس کی ماں اور چچا زاد بخت گل نے سنبھالی۔ گاؤں بھر نے اب اس موقع پر روایتی انداز میں خوشی منانی تھی۔ فراز نے اس سب کے بارے میں سنا تو کافی ایکسائٹمنٹ محسوس کی اور ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ بس بچوں، آج کی پڑھائی ختم۔ وہ چادر سنبھال کر ان سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کب تک آتی رہو گی گل آویزہ؟ کاٹ پر بیٹھی حاجرہ بیگم نے اچانک ہی جملہ پھینکا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ سوال کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بہرام خان کے بچوں کو پچھلے 2 سال سے پڑھا رہی تھی اور موجودہ سالانہ امتحان بھی ابھی بہت دور تھے، پھر انہوں نے ایسا کیوں پوچھا؟ حاجرہ بیگم نے بھی اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت پڑھ لی۔ آؤ اور بیٹھو، جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ ان کا لہجہ کچھ زیادہ ہی شہد آگیں تھا۔ گل آویزہ نفی میں سر ہلاتی کاٹھ کی پائنتی کی طرف بڑھ گئی۔ حاجرہ نے اپنی تیز نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ فیروزی اور پیلی کڑھائی کی بارڈر والی کالی چادر میں اس کا سفید سبھی چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ کاجل بھری موٹی موٹی گلافی آنکھیں اور آتشی پیالے جیسے سرخ ہونٹوں سے مزین چھوٹا خوبصورت دہانہ، گلابی گالوں پر نہایت خوشگوار تاثر دیتے بہت ہلکے گڑھے جو صرف مسکرانے پر ہی ابھرتے تھے، اوپر سے غضب کی ٹھان، قسمت بھی خوب پائی تھی۔ حاجرہ بی بی نے رشک اور حسد سے ہونٹ سکوڑے، لیکن یک لخت اپنا انداز بدلا۔ بھائی، اب تو خانم بننے والی ہو نا، اور کہاں آؤ گی؟ اب اسجد خان روز تمہیں ڈولی میں بٹھا کر تو ہمارے گاؤں بھیجے گا نہیں؟ وہ اپنے تھل تھل کرتے وجود کے ساتھ ہنسنے لگی۔ گل آویزہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ حاجرہ بی بی کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔
میں سمجھی نہیں چچی، دشمنوں کا نام زبان پر لانا ان کے قبیلے کے شایان شان نہیں تھا، پر یہ چچی جانے کیا بول رہی تھیں۔ لو اب بھولی نہ بنو، وہ پھر ہل ہل کر ہنسنے لگی۔ مجھے بہرام خان نے بتایا ہے، فیصلہ بھرے جرگے میں ہوا ہے۔ مجھے تو بھائی تیری قسمت پر رشک آ رہا ہے، ونی بھی ہوئی تو کس شان سے؟ سیدھے خان بیگم کی حویلی میں مقدر چمکا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، کیسا فیصلہ؟ وہ کامتے وجود کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹانگیں واضح طور پر لرز رہی تھیں۔ ہاجرہ بی بی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ تمہاری ماں نے شاید تمہیں بتایا نہیں؟ وہ قطعاً لا علم لگی انہیں، اور وہ بنا کچھ کہے لکڑی کا پھاٹک آن کی آن میں پار کر گئی۔ سائیں سائیں کرتی آندھی کے ریلے وجود کے آر پار ہوئے جا رہے تھے۔ چادر کو مضبوطی سے تھامے، اپنے آپ کو سمیٹے، وہ اندر کی اکھاڑ پچھاڑ سے نبر ازماک کچی گلیوں سے گزرتی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ طوفان تو زندگی میں آ ہی چکا تھا، اگر یہ بلاور لالا کی وجہ سے ہے تو بتا دوں گی اسے۔ قربانی کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہم قریب ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ بہن بھی میری قتل ہوتی ہے اور ونی بھی مجھے ہی کیا جا رہا ہے۔ تو منہ بولی بہن صرف کہنے کو ہوں، ورنہ سمجھتا ہمیں نوکر ہی ہے۔ وہ اپنے آنسو پیتی، جلتی کٹتی، تیز قدموں سے چلتی، سرخ چہرہ لیے گھر میں داخل ہوئی۔ الہی خیر! دھاڑ سے دروازہ بند ہوا تو گل آویزہ کی ماں نے ٹہل کر سامنے دیکھا۔ چادر قریبی چارپائی پر پھینک کر وہ پائنتی پر بیٹھ گئی، اور جب تک ماں پاس آتی وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے زاروں کے تار رونے کا شغل شروع کر چکی تھی۔ ہائے اللہ! کیا ہوا تمہیں؟ کیا بات ہے آویزے؟ بتاؤ بھی، رو کیوں رہی ہے؟ بیچ دیا ہے مجھے، یتیم سمجھ کر دھکا دے دیا۔ میرے بدلے کیا گندم کی بوریاں گھر بھرو گے، یا مربے لکھ دیے ہیں خانوں نے؟ وہ بلا لحاظ روتے روتے بولے گئی، اور فجخر بی بی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ فی الحال کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ خان زادی جب تک دل کی پوری بھڑاس نکال نہ دیتی کچھ سننے والی نہیں تھی۔ بلا وجہ کیا منتیں کرتی؟ مٹی کے چولہے کے قریب بیٹھ کر جلتی لکڑیوں کے انگارے چھانٹ چھانٹ کر چولہے میں رہنے دیے، اور باقی کی ادھ جلی لکڑیوں کو قدرے دور کر کے پانی سے بجھا دیا۔ پیاز ٹماٹر کے مسالے میں لکڑی کی ڈوئی ہلا کر کٹی بھنڈیاں دیچکی میں شامل کر کے انگاروں کی ہلکی آنچ پر چڑھا دیں۔ گل آویزہ نے روتے روتے ماں کی بے حسی دیکھی اور ناک رگڑتے ہوئے غصے سے قریب آئی۔ بلاور لالا نے کیا میرا فیصلہ؟ تم سے پوچھا اس نے؟ بتاؤ نا ماں۔ وہ پھر سسکنے لگی۔ فخر بی بی کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، آگے بڑھ کے بیٹی کو گلے لگایا۔ کب سے خود کو روکے بیٹھی تھی، پر یہ لڑکی تو ضبط آزمانے پر تل گئی تھی۔ اسے ساتھ لگائے چارپائی تک لے آئیں۔ رونا بند کرے گی تو کچھ بتاؤں گی نا۔ انہوں نے چپکے سے اپنے آنسو دوپٹے میں قید کرنا چاہے، لیکن گل آویزہ سے چھپے نہ رہ سکے۔ آج بابا زندہ ہوتا تو لالا ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتا اماں۔ ایک دن تو تیری شادی کرنی ہے نا۔ خان بیگم کا گھرانہ بہت بڑا، بہت عزت دار ہے۔ اللہ نے تیری سن لی، اور تم بیٹھی رو رہی ہے۔ اللہ نے عزت دولت سب تیری جھولی میں ڈال دیے، ناشکری نہ کر۔ دشمنوں اور قاتلوں کی دولت پر میں تھوکتی بھی نہیں۔ کیا ایسی عزت اور ایسی دولت کے خواب دیکھے تھے؟ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تب ہی دروازے کی کنڈی بچی اور ریا سمین اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم خالہ، وہ میرے ساتھ بلاور لالا بھی ہیں۔ ارے باہر کیوں ٹھہرایا؟ بلا لو اندر۔ فخر بی بی فوراً ایک جذب سے اٹھیں۔ اس کا شوہر خانوں کا مزارع تھا، اس حساب سے وہ بھی خود کو خانوں کی خدمت گار سمجھتی تھیں۔ یہ بھی خان کا بڑا پن تھا کہ اس کے شوہر کی وفات کے بعد بھی ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ خود چل کر یہاں تک آ جاتا، اور ان کے بچوں کا بڑا بھائی کہتا تھا خود کو۔ وہ دوپٹے سے ہی کھاٹ صاف کر کے سرہانہ درست کرنے لگ گئیں۔ سلام خالہ۔ ارے یہ میری بہن کو کس نے رلایا؟ لیکن الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے، اور وہ روتی سرخ آنکھوں کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی۔ آپ بیٹھے خان۔ کیا بات ہے خالہ؟ یہ گل آویزہ اتنی خفا کیوں لگ رہی ہے؟ بلاور کا دماغ جانچ پرکھ میں لگ گیا۔ وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں۔
بات بھی اتنی جلدی پھیل گئی، میرے بتانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، دوسروں سے سن کر آئی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے سمجھانے دیں، وہ کہہ کر اندر چلا آیا۔ بھائی پہ اتنا ہی بھروسہ تھا؟ پاگل، نہ تم میرے بھائی اور نہ میں تمہاری بہن، میں تو بس شبان خان کی یتیم اولاد ہوں جسے خانوں نے اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے ونی کر دیا۔ اس نے قطعی انداز میں کہہ کر صاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بات اونچے شملے کی نہیں تھی آویزے، بات تیرے بھائی کی زندگی کی تھی۔ ہمدان، اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ موت کی تلوار تو 2 سالوں سے اس کے سر پر لٹک رہی ہے، اور اب فیصلے کا وقت آیا ہے تو خان بیگم نے قتل کے بدلے قتل کے بجائے ونی کی شرط رکھ دی۔ لیکن بہن بھی میری قتل ہو اور ونی بھی میں۔ اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آیا۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ صنوبر کے قتل کے بدلے میں ہمدان نے خان بیگم کے داماد کو قتل کر دیا تھا؟ یہاں پرانے خون بس اس وقت تک یاد رکھے جاتے ہیں جب تک ان کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ ویسے بھی غلطی ہمدان کی تھی۔ بلاور کا لہجہ کچھ یاد کر کے ایک دم سرد ہو گیا۔ نہ قتل کی وجہ پتہ چلنے دی، نہ قتل سامنے آنے دیا، اور اگلے ہی دن جو پہلا بندہ اس قبیلے کا نظر آیا اسے مار گرایا، وہ بھی جانے کتنوں کی نظر کے سامنے۔ اب خود سوچو، ونی کا فیصلہ ہم قبول نہ کریں تو کبھی بھی کوئی آ کر ہمدان کو جان سے مار سکتا ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، جس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ۔ لیکن وہ تو ہمارے دشمن۔ گل آویزہ کا لہجہ اب کے نہایت کمزور تھا۔ حاجرہ بیگم نے ونی ہونے کا بتایا اور اس کے دماغ میں دھواں بھر گیا، اور کوئی بات ذہن میں ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ وہ دشمنوں کے گاؤں بہا کر جانے والی ہے۔ ہاں، مجھے بھی احساس تھا اس بات کا، اس لیے تو فوراً ہار مان لینے کے بجائے میں نے ان کے آگے شرط رکھ دی۔ بلاور اب بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس میں جرگے میں صاف کہہ دیا کہ ونی ہماری شرطوں پر ہوئی تو ہم مانیں گے، ورنہ لو ابھی میرا سینہ چھلنی کر کے اپنا بدلہ پورا کر لو۔ شرط؟ گل آویزہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی شرط؟ خان بیگم کی بہو بننے کی شرط۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ ایک تو میری بہن کو دشمن قبیلے والے بیاہ کر لے جائیں، دوسرے کسی بھی ایرے گہرے سے شادی کر دیں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے بھی کہہ دیا شادی ہوگی تو صرف اسجد عالم خان سے، ورنہ قتل کے بدلے قتل ہی ٹھیک ہے۔ لیکن صنوبر کا قتل بھی خانوں کی حویلی سے باہر ہوا تھا۔ اگر قتل وہیں، آویزہ کی موٹی موٹی آنکھوں میں واضح خوف نظر آنے لگا۔ اسی لیے تو میں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ آویزہ کے قریب آیا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم صنوبر کے قاتلوں تک پہنچیں؟ 2 سالوں سے جو قتل معمہ بنا ہوا ہے، کیا اسے حل کرنا ہمارا حق نہیں؟ تم تو میری بہت ذہین اور سمجھدار بہن ہو، تم ہی ہو جو وہاں جا کر ہمارا منصوبہ مکمل کر سکتی ہو۔ منصوبہ؟ گل آویزہ کا دل دھڑکا۔ ہاں، وہ اب ہاتھ پیچھے باندھے سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ گل زمان کو مار لینے سے صنوبر کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ خان بیگم کا داماد تھا اور اس کا حویلی سے تعلق تھا، لیکن وہ قاتل نہیں تھا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں قاتل کون ہے؟ گل آویزہ کی ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ بہن کے ذکر نے اس کے اندر جوش سا بھر دیا۔ نہیں، قاتل کو جانتا تو خود جا کر اس کا سینہ چھلنی کر آتا۔ بلاور کے لہجے میں عجیب سی نفرت در آئی۔ لیکن لالا، میں کسی خونی کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ نہ ہی یہ کوئی خونی کھیل ہے اور نہ ہی شادی کرنے میں کوئی حرج، بلکہ تمہارے شادی کرنے سے تو خونی کھیل کا خاتمہ ہوگا۔ یاد ہے نا، آج سے 25 سال پہلے پھپھو نور زادہ کی شادی سے بھی خون خرابے کا خاتمہ ہوا تھا۔ لیکن ہمیشہ ہم ہی کیوں لالا؟ کبھی اجمل قبیلے کی کوئی لڑکی ہمارے گاؤں میں کیوں نہیں بیاہی؟ اس نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر بلاور کو دیکھا، حالانکہ یہ بات یوں ہی اس کے دھیان میں آ گئی تھی۔ تمہیں اپنی سمجھدار بہن ایسے ہی تو نہیں کہتا۔ بلاور کی آنکھوں میں یک لخت چمک ابھری۔ ہو سکتا ہے تمہارے حویلی جا کر رہنے سے اس کا کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ جی؟ گل آویزہ نے چونک کر بلاور کو دیکھا تو وہ فوراً سنبھلا۔ تمہیں بس خان کی بیوی بن کر حویلی پہ راج کرنا ہے اور صنوبر کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے۔ ہو سکتا ہے
وہ حویلی کے اندر ہی ہو۔ اس کے لہجے سے پھر معنی خیزی جھلکی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ بلاول نے ایک نظر مستقبل کے خدشوں میں گھری گل آویزہ پر ڈالی اور اپنی فاتحانہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی اپنے مقصد تک پہنچنے کی اس پہلی فتح کی خبر اسے جلد از جلد کسی تک پہنچانی تھی جو یقیناً شدت سے اس کے فون کا منتظر تھا۔ شاید ہمیں گاڑی تھوڑی پیچھے لے جانی پڑے۔ اسجد نے اپنی پرسوچ نگاہ سامنے پہاڑوں کے پیچھے سے اٹھتے طوفان پر ڈالی۔ طوفان نے انہیں اس وقت آن لیا جب وہ مردان سے بھی آگے نکل آئے تھے۔ ماں کو تسلی دینے کے باوجود نوشہرہ میں نہیں رکا تھا۔ اب عہد شکنی پر دل میں افسوس سا ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فراز نے خطرناک پہاڑی موڑ پر ریورس میں گاڑی چلاتے اسجد کو پریشانی سے دیکھا، لیکن پھر بنا جواب کا انتظار کیے باہر جھانک کر سڑک پر دھیان لگایا۔ تھوڑا اندر کو لو، پیچھے کچھ ہے تو نہیں؟ اسجد نے تسلی چاہی۔ ایک لڑکی ہے، لیکن ابھی ذرا فاصلے پر ہے۔ ہاں بس اب کاٹ لو۔ اف! فراز نے اسجد کے رسکی ایکشن کے بعد سانس بحال کی۔ موڑ کاٹ کر پیچھے آتے ہی اب وہ قدرے کھلی جگہ پر آ گئے تھے جہاں پہاڑی کا کٹاؤ اتنا بڑا تھا کہ سڑک کے کنارے باقاعدہ چھوٹا سا چائے کا ہوٹل بھی بنا ہوا تھا، بلکہ وہ کچھ یوں کنارے پر کھڑا تھا کہ عین اس کی پشت پر گہری کھائی تھی، لیکن ایریا چونکہ لینڈ سلائڈنگ والا نہیں تھا تو اس حساب سے کافی حد تک محفوظ ہی تھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی تھی؟ سوچا اس ہوٹل کو مس نہ کروں۔ اس نے گاڑی کی چابی نکال کر قدم باہر رکھے۔ ارے بھائی، میں تو مردان سٹی میں کہہ رہا تھا، سوچا شاید کچھ فاسٹ فوڈ مل جائے۔ اوہ! اسجد نے مسکرا کر ہوٹل کا رخ کیا۔ فاسٹ فوڈ تو یہاں بھی ہے، آؤ۔ ایک نظر قریب آتے مٹی کے طوفان پر ڈال کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ فراز کے ہرگز اس دھول مٹی کی طرف توجہ نہیں تھی۔ یہ لو، یہ ہے ہمارا دیسی فاسٹ فوڈ، چائے اور سموسے۔ آئے تو اسجد نے پلیٹ اس کی جانب کھسکائی۔ کیا کہنے بھائی اس فاسٹ فوڈ کے، ہمیں تو یار دل و جان سے عزیز ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بھرپور انداز میں ٹوٹ پڑا۔ کھڑکیوں کے پٹ بجنے لگے تھے۔ سائیں سائیں کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا دی اور اس میں گونجنے لگی۔ ملا جلا شور اور ہواؤں کی تیزی چھپر ہوٹل کے اندر گھس آئی تھی۔ آندھی؟ فراز نے بے تحاشا چونک کر سر اٹھایا۔ پیچھے بارش بھی لگ رہی ہے۔ اسجد کپ ہاتھ میں لیے کھڑکی میں آیا۔ اوہ، پھر تو بارش آنے تک ہمیں یہیں رکنا چاہیے۔ ہاں، دیکھتے ہیں کتنی بارش ہے اور کب تک چلے گی۔ لو، بارش شروع ہو گئی۔ اسجد نے کھڑکی پوری کھول دی۔ نیچے وادی اور اس کے پار والے اونچے پہاڑ پر اب تیز بارش برسنے لگی تھی۔ چنار کے درخت دھول مٹی سے اٹنے کے بعد اب جھوم جھوم کر نہا رہے تھے۔ دور کے منظر سے لہجے بھر کو اس کی نگاہ بے ساختہ انتہائی قریب کھڑکی کے بالکل نیچے آ کر رکی۔ بنفشی اور ارغوانی رنگ کے وہ کھودرو جنگلی پھول تھے جو آنکھوں کو اتنے بھلے لگے کہ اسجد نے ہاتھ بڑھا کر دو سرخ ایک نارنجی پھول توڑ کر ہاتھ میں لیا۔ کچھ دیر بغور انہیں دیکھا اور جیسے باہر کی تمام خوبصورتی درد کی صورت اس کے چاروں جانب پھیلنے لگی۔ جانے کیوں کچھ منظر ایسے آنکھوں کی پتلی میں ٹھہر جاتے ہیں کہ تشبیہ کی چھوٹی سی جھلک جھٹ سے انہیں لاشعور سے یک لخت نظر کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ پوری وادی میں نارنجی آنچل لہرانے لگا۔ اسجد کے ہاتھوں پر جیسے کسی نے جلتے انگارے ڈال دیے۔ اس نے گھبرا کر مٹھی کھولی۔ پھول نیچے جا گرے اور ڈوبتا دل شاید اتھاہ گہرائیوں میں۔ اس نے شعوری کوشش سے جلد ہی خود کو اس کیفیت سے نکالا۔ بارش میں کمی کا کچھ امکان ہے؟ فراز نے باقاعدہ جھانک جھانک کر یوں باہر دیکھنا شروع کیا جیسے اس سے بہتر فور کاسٹ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اس موسم کی بارش کا یہ ہی مزہ ہے۔ پانی سے بھرا بادل جس تیزی سے آتا ہے اس تیزی سے جھٹ پٹ آگے نکل جاتا ہے، کچھ میری طرح۔ پھر تو فراز نے شرارت سے سر جھکایا۔ اسجد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جیت پھر بھی تمہاری ہوگی۔ بادل بیچارے کی کیا اوقات۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ کھسیا گیا۔ اب تو میں کافی بدل گیا ہوں۔ اچھا، مثلاً؟
اسجد نے صاف لتاڑا۔ پچھلے 3 ماہ میں تم نے سندس کے علاوہ کوئی نام سنا میرے منہ سے؟ کیوں؟ اس اکیڈمی والی نے اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک؟ اسجد کا حملہ بہت فوری تھا، فراز سنبھل ہی نہیں پایا۔ درجن بھر لڑکیاں بھی ڈھونڈ ہی لاؤں گا اگر اتنی نظر میں تم پر رکھوں۔ فراز نے حساب برابر کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ لگی شرط؟ اسجد نے بنا تردد کیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ واہ کیا کانفیڈنس ہے! وہ امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ دونوں باتیں کرتے بھیگی سڑک پر نکل آئے۔ بارش اب ہلکی پھوار کی صورت برس رہی تھی۔ اسجد نے سیٹ سنبھال کر شیشے نیچے کیے۔ سفر کا ایک مرتبہ پھر آغاز ہوا۔ 2 ہی ریزنز ہو سکتے ہیں اس کانفیڈنس کے، یا تو تم اپنے دل تک کسی کو رسائی نہیں دیتے، حتیٰ کہ دوستوں کو بھی نہیں۔ یار واقعی مرد آدم بیزار ہو۔ مرد آدم بیزار کا دل تو شاید پوری دنیا سے اچاٹ ہوتا ہے، مجھے تم عورت بیزار کہہ دو۔ وہ خود ہی ہنسا۔ ویسے 2 سالہ دوستی میں یہ ہی سمجھ پائے تم مجھے داد دینی پڑے گی۔ اسجد کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ میرا کیا قصور؟ تم خود ٹیڑھی کھیر ہو، لیکن عورت بیزار بھی کچھ زیادتی ہوگی۔ لڑکی بیزار کہہ لیتا ہوں، البتہ وجہ جاننے کا ابھی بھی اشتیاق ہے۔ بہت بار پوچھ چکے ہو۔ اسجد نے ایک اور موڑ کاٹا۔ اور تم بھی ہر بار ٹال چکے ہو۔ آج نہیں چھوڑوں گا۔ اسجد عالم اتنا فارغ کبھی کبھار ہی میسر آتا۔ فراز اب مسکرانے لگا۔ تب ہی تم لڑسوڑے کی طرح ساتھ چپک گئے میرے، اکیلے مت رہنے دینا۔ وہ باقاعدہ ہنسنے لگا۔ اچھا اب بات نہ گھماؤ۔ ایک اچھے خاصے ہینڈسم بھرپور نوجوان جو دماغی طور پر بھی مکمل صحت مند، نارمل اور فٹ ہو، کسی عجوبہ عادت کا پائے جانا قطعی غیر فطری ہے۔ غیر فطری اس لیے کہ عورت بلا شک و شبہ کائنات کا حسن بھی ہے، مرد کی تکمیل بھی۔ وہ باقاعدہ جرح پر اتر آیا۔ ہاں مجھے مکمل اتفاق ہے۔ اسجد سنجیدہ ہوا۔ میری 5 بہنیں اور اماں بھی خواتین ہیں جن سے میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، بلکہ جن کے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔ بہرحال جس سسپینس میں تم پوچھ رہے ہو نا، اسے میری عجوبہ سوچ ہی سمجھ لو۔ یار مجھے لڑکیوں کی عجیب و غریب عادات سے سخت الجھن ہوتی ہے۔ ان کی معصومیت نیرا دھوکہ اور آنسو سراسر ہمدردی وصول کرنے کا نسخہ معلوم ہوتے ہیں۔ بہت دوہری اور پرفریب شخصیت ہوتی ہے ان کی، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، آنکھوں سے کچھ اور، جبکہ مرد میں نہ گہرائی ہے نہ الجھاؤ۔ وہ جو ہے بس وہی ہے، سیدھا، صاف، سچا اور کھرا۔ وہ مثبت سوچ کا حامل ہے تو ہر لحاظ سے اچھا اور پرفیکٹ ہے، اور اگر منفی سوچ رکھتا ہے تو صاف صاف دنیا اسے برا سمجھتی ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں اوپر سے پازیٹیو، اندر سے نیگیٹیو۔ اسجد نے گیئر پر زور ڈالا۔ وہ کون تھی اسجد جس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ بغور اس کا ایک ایک لفظ سنتے فراز نے ایک نیا ہی نپا تلا سوال کیا تو دیر سے جلتی اسجد کی زبان کو یک لخت بریک لگی۔ کافی دیر وہ جواب دینے کی حالت میں نہ آ سکا۔ اچھا خیر، فراز نے خود ہی بات اڑا کر ایک سی ڈی اٹھائی۔ تمہارے پاس احمد ظاہر اور ناشناس کی کلیکشن بھی ہے؟ واہ میرے ابو بہت سنا کرتے تھے۔ اس نے سی ڈی ڈال کر پلیئر آن کیا۔ زندگی آتش شرارہ، بندگی در کنارے نیست۔ ناشناس کی پرسوز آواز نے ماحول کی فضوں کو کچھ اور گمبھیر کر دیا۔ کھانے وغیرہ کا بندوبست دیکھ لینا ذری۔ مراد نے صفائی ٹھیک سے کروا دی۔ تم خود ایک چکر لگا آتی۔ اسجد بس آتا ہی ہوگا۔ وہ اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگانے لگی۔ زرمین نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ سب دیکھ لیا اماں، لالا کے دوست کا کمرہ بھی ٹھیک کروا دیا۔ وقت سے کہتی درے تک خود چلا جاتا، جانے کدھر پہنچا ہے اسجد؟ مجھے تو ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ وہ انجانے خدشوں میں گھری چہرے کا تفکر چھپا نہیں پا رہی تھی۔ تب ہی بخت خان اندر داخل ہوا۔ سلام چچی جان۔ آئے لالا؟ زرمین نے اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ وعلیکم السلام۔ میں کہہ رہی تھی جی چچی جان، میں نے جیپ پر آدمی بھیج دیے ہیں، وہ بس اسجد کو لاتے ہی ہوں گے،
آپ فکر مند نہ ہوں۔ بخت مؤدب سا سامنے ٹک گیا۔ خوش رہو، جیتے رہو، تمہارے ہوتے مجھے کسی بات کی فکر نہیں، ہمیشہ ہی ہر معاملہ اچھی طرح سنبھال لیتے ہو۔ پچھلے 12-13 سالوں میں تم نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ گاؤں بھر کے جھنبیلے کہاں میں اکیلی سنبھال پاتی۔ ہاں، خان بیگم نے ایک آہ بھری، اب تو بس ایک ہی پریشانی ہے۔ کیا ہوا چچی جان، سب خیر تو ہے؟ کیا بات ہے زرمین؟ بخت نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ لالا، وہ اماں جان پریشان ہیں کہ اسجد لالا کو کیسے بتائیں گے جرگے کا فیصلہ اور شادی۔ وہ اٹک گئی۔ آپ نے ابھی تک بات نہیں کی؟ بخت سخت متجب ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا چاچی جان فون پر بتا دیں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے، اور بس بچے ہمت ہی نہیں پڑی۔ پھر ابھی تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے تو لگا تھا ونی ہی تمہارے تمام مسئلوں کا حل ہوگی اور اسجد گل کی زندگی کی ضمانت بھی۔ کہاں پتہ تھا یہ کمبخت بلاور یوں دشمنی نکالے گا۔ میں نے تو ایک دن بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بچی کو بیوہ کرنے والے کی بہن میری بہو بن کر آئے گی۔ بدبخت کہیں کا، پورے گاؤں میں اور کوئی نہیں ملے تھی رشتہ داری کے لیے۔ اسجد پر کیا گزرے گی سن کر وہ باقاعدہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھیں۔ جس کسی سے بھی کہتا چاچی جان، وہ آگے سے یہی جواب دیتے کہ جب ہمدان کی اپنی بہن موجود ہے، اس کی جان بچانے کے لیے ہم اپنی لڑکی بلا وجہ ونی کیوں کریں؟ بخت کا نکتہ اپنی جگہ جائز تھا۔ انہوں نے اتفاق کرتے سر ہلایا۔ بات تو ٹھیک ہے بچے، پر اپنے دل کو کیسے سمجھائیں؟ کیسے میں اپنے داماد کے قاتل کی بہن کو اپنی آنکھوں کے آگے چلتے پھرتے ہنستے بولتے دیکھوں گی؟ کم از کم یہ شرط تو نہ رکھتا بلاور کہ شادی صرف اسجد سے ہوگی، ورنہ نہیں۔ مشکل تو لڑکی کے لیے بھی ہے نا چاچی جی، اس کی سگی بہن کا یہاں قتل ہوا تھا تو وہ بھی تو۔ ارے کوئی ہم نے قتل کیا اس صنوبر کو؟ وہ نفرت سے چلائیں۔ بے حیا کہیں کی، نہ اپنے پرائی کا خیال، نہ چادر پردے کی تمیز، ہر آئے گئے کو ناز نخرے اور ادائیں دکھاتی پھرتی تھی۔ جانے کس دل جلے نے مار کر لاش ڈیرے کے باہر پھینک دی۔ ہم کیا قاتل ثابت ہو گئے اس سے؟ بس اماں، زرمین نے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس لمحے کافی پرجوش اور جذباتی ہو گئی تھیں۔ فی الحال یہ سوچیں کہ لالا سے کون بات کرے گا اور کیا کہیں گے اسے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا اس کا غصہ بہت تیز ہے، ہتھے سے اکھڑ جائے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اورنگ چاچا اور میرے بابا کو بات کرنی چاہیے، ان دو کے آگے وہ زیادہ سوال جواب نہیں کرتا۔ بخت نے مشورہ دیا۔ ہاں ماں، یہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ اس نے ماں کی تائید چاہی تو انہوں نے بھی سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بخت، تو تم قربان لالا اور اورنگ لالا کو سمجھا دو، آج رات کا کھانا بھی ہماری طرف کھائیں۔ تم خیال اور نصیب کو بھی لے آنا، اور اپنے گھر سے زمان، لائق اور گل نواز کو بھی کہہ دینا۔ جی چاچی جان، آپ اب آرام کریں، امید ہے خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا جائے گا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ہولے سے سر ہلا کر پلنگ کی پشت سے سر ٹکایا۔ ان کے بوجھل دل کو اب مشکل مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی سکون نصیب ہو سکتا تھا۔ ہاں بلاور خان، بولو پھر کام ہو گیا؟ ولی بخش کی بھاری آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ بالکل خانہ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بلاور جواباً چہکا۔ مان گئی وہ تمہارے مزارے کی بیٹی؟ تو اور کیا، میں نے ان ماں بیٹی پہ واضح کیا تھا کہ اگر گل اویزہ ونی کے لیے تیار نہ ہوئی تو اجمل قبیلے والے ہر حال میں ہمدان کا سر لیں گے۔ اب کیسے نہ مانتے بتاؤ؟ بلاور بے شرمی سے ہنسے گیا۔ ولی بخش نے پرسوچ انداز میں ایک ہنکارا بھرا۔ یاد رکھو بلاور خان، اس مرتبہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے منصوبے کی راہ میں کافی طویل راستہ پڑا ہے اور کام بہت خطرناک، جلد بازی سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ پچھلی بار تو اس ہمدان کی وجہ سے چوک ہو گئی تھی، فکر نہ کرو، اس بار سب طے ہے۔ بلاور بھی یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ خیر، وہ سب تو بعد کی بات ہے۔ خان کہہ رہا ہے اگلا پیغام بھی حویلی بھجوا دو۔ یعنی شادی کی تاریخ؟ بلاور بری طرح چونکا۔ پر ابھی تو وہ اسجد کے باقاعدہ خان بننے کی رسم ہونی ہے نا۔ خان کہتا ہے جشن اور شادی ایک ساتھ ہو جانی چاہیے،
کہیں اسجد خان پگڑی پہنتے ہی فیصلے میں تبدیلی نہ کرنا شروع کر دے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کا یہ ہی بہترین وقت ہے۔ بات تو ٹھیک، بلاور سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، مجھے لڑکی والوں سے بات کرنے دو۔ ہاں، بس جلدی سے کوئی بہانہ بنا دینا، اور جو بھی بات ہو فوراً مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، بلاور نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ گاؤں میں رات کیا اتری، اسجد عالم کے خوابوں اور سپنوں پر بھی سیاہی چھا گئی۔ اورنگ زیب چاچا کے دونوں بیٹے خیال خان اور نصیب گل، بڑے چچا قربان خان، اس کے چاروں بیٹے لائق بخت، گل نواز اور زمان خان ابھی ابھی ان کے گھر سے اٹھ کر گئے تھے۔ خان بیگم کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چچا کے بڑے بیٹے خیال نے بات کا آغاز کیا اور موضوع کھلتا چلا گیا، اور اس وقت جب کہ سب ہی افراد اٹھ کر واپس جا چکے تھے، خان بیگم کی اصل آزمائش کا آغاز ہوا۔ انہوں نے بغور بیٹے کا سبھی چہرہ دیکھا۔ سب کے درمیان خاموشی سے ہر بات سن لینے والے اسجد کے دماغ میں ہزاروں سوال جنم لے چکے تھے، جن کا جواب اسے صرف اپنی ماں سے چاہیے تھا۔ زرمیم نے بھانپ لیا تھا کہ بات کو کل پر ٹالنے کا مطلب ایک بھاری رات ماں اور لالا کے اعصاب پر مسلط کرنا تھی، اور وہ ہرگز دونوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے اسجد کو خود ہی اماں کے کمرے میں لے آئی۔ بریکتا بھی اس وقت وہاں تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بچے، اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اسجد تڑپ کر ان کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہیں اماں جان؟ اس میں آپ کا کیا قصور؟ بابا کے اصولوں پر چلنے کے لیے تو میں اپنی جان سے بھی گزر سکتا ہوں، یہ تو پھر جانے کیوں وہ اٹک سا گیا۔ زرمین اور بریکتا اس کے قریب آئیں۔ بخت لالا نے بلاور اور اس کے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جرگے میں پورا ہفتہ اس معاملے پر بحث چلتی رہی کہ ونی ہونے والی لڑکی اس قاتل کی بہن نہ ہو، بلکہ ہمارے اسجد کے لیے خانوں کے گھر کی لڑکی آنی چاہیے۔ لیکن بلاور بضد تھا کہ ونی تو بس شبان مزارے کی بیٹی ہی ہوگی۔ ہمیں تو یہ بھی قبول تھا، بشرطیہ بیاہ آپ کے بجائے ہمارے خاندان یا گاؤں کے کسی اور مرد سے کروا دیا جاتا۔ لیکن بلاور نے صاف کہہ دیا کہ نکاح ہوگا تو صرف اسجد سے، ورنہ دوسری صورت میں خون خرابہ ہی جاری رہے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا، قتل کرنے کی باری آپ کی ہے، چاہو تو ابھی مجھے جان سے مار دو، میرا سینہ گوری کھانے کے لیے حاضر ہے۔ اب بتاؤ لالا، ہمارے تو ہاتھ پیر ہی بند گئے تھے۔ بریکتا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اسجد نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ روتی کیوں ہو پاگل؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہمارے بابا جان امن کی کوششوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پچھلے 13 برس کا ایک ایک دن میں نے اس عہد کے ساتھ گزارا ہے کہ بابا کا مشن ہر صورت کامیاب بناؤں گا، کیونکہ اسی میں گاؤں، قبیلے اور علاقے کی بھلائی ہے۔ اب مشن کی راہ میں کڑی آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو ابھی پہلا قدم ہے۔ تم سب پریشان نہ ہو، مجھے جرگے کا فیصلہ منظور ہے۔ لیکن لالا، زرمین نے چور نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، لڑکی بہت معمولی گھر کی ہے، اوپر سے اس ہمدان کی بہن ہے، آپ کا اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اصول کے معاملے میں اب ایسی باتوں کا کیا جواز؟ اسجد کی آہ میں برسوں کی تھکن تھی۔ نہیں، خان بیگم کی پاٹ دار آواز پر تینوں نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ ماں کی آنکھوں میں کسی فیصلے کن ارادے کی چمک تھی۔ سامنے دیوار پر نظریں جمائے انہوں نے قطعی اور بے تاثر لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ خون خرابہ بھی رکے گا، اور اس قاتل کی بہن بھی آئے گی یہاں، لیکن بس یہیں تک ہوگی بلاور اور اس کے باپ زرتاج خان کی اجارہ داری۔ جرگے کے فیصلوں کی پاسداری کر کے میرا بیٹا سرخرو تو ہوگا، لیکن ہارا ہوا اور شکست خوردہ ہرگز نہیں کھلائے گا۔ مزارے کی بیٹی ایک بار پہاڑ کے اس پار وادی میں اتر تو آئے، پھر وہ بلاور اور اس کا باپ اپنے سارے اختیار کھو دیں گے۔ سنو بریکتا، انہوں نے یک لخت گردن موڑی، تم اور نوری کل صبح پچھلی حویلی میں جاؤ اور جمال بی بی کے کمرے کے ساتھ جو پرانے سامان کے 3 کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرہ خالی کروا کے صاف کروا دو۔ وہ لڑکی پہلے دن سے ادھر ہی رہے گی۔ میرے اسجد پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے خان بیٹے کی دلہن اس کی اپنی پسند سے آئے گی۔ میں نے بھی جرگے کے مشیران سے ایک بات منوا لی تھی کہ اسجد جب چاہے بلا روک ٹوک دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اب بہت جلد میں ہماری مرضی کی دلہن پورے شان و شوکت سے حویلی میں لاؤں گی۔ انہوں نے کسی جذبے کے تحت سر کو اونچا کیا۔ دیکھتی ہوں
کیسے کوئی بلاور ہماری خوشیوں کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ زرمین نے نہایت سکون سے بھائی کی طرف دیکھا۔ لالا کی ایک ہاں نے نہ صرف ماں جان کے سر سے بھاری پتھر جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا بلکہ ذہن سکون کی حالت میں بھی آیا تو انہیں نئی اور قابل عمل راہیں بھی سجھائی دینے لگی۔ اسجد نے ان کے چمکتے چہرے پر اپنی گہری نگاہ جمائی اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سب کچھ بالکل ویسا ہوگا جیسے میری اماں جان چاہیں گی، بس اب آپ آرام کریں۔ فی الحال ہم بلاور کو اس کی جیت کا جشن منانے دیتے ہیں کیونکہ اس کی جیت کی مدت بہت مختصر ہے۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، فراز وہاں کافی دیر سے اکیلا ہے۔ کسی بھی قبیلے یا علاقے کی لڑائی دوسرے گاؤں یا علاقے سے کب شروع ہوئی بعض دفعہ علاقہ مکین خود بھی بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تاریخ اور وجہ تنازع پر بھی ابہام پائے جاتے ہیں اور یہی معاملہ ان لڑائیوں کے مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان جھگڑوں کا انجام کب اور کیسے ہوگا۔ البتہ مختلف وقتوں میں ان علاقوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے والے خان اور سردار اپنی اپنی عادت اور طبیعت کے مطابق ان جھگڑوں کو بڑھانے یا ختم کرنے کا باعث ضرور بنتے ہیں۔ ایک اچھے سردار کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ علاقے میں امن اور امان قائم کیا جائے اور خون خرابے سے اجتناب برتا جائے۔ مشعل خان ایسا ہی ایک صلح جو امن پسند جوان تھا۔ اپنے پسماندہ علاقے کو ہر قسم کی رنجشوں اور خون خرابے سے پاک کر کے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا جس کی زندگی کا مقصد تھا۔ مشعل خان کے سر پر جس وقت سردار کی پگڑی رکھی گئی، اجمل اور رئیس قبیلے کے آپس کے جھگڑے اپنے عروج پر تھے۔ اگرچہ پہاڑ اور وادی کے آپس کی لڑائیاں صدیوں پرانی تھیں، لیکن قبیلوں کے اجمل اور رئیس کے نام سے مشہور ہو جانے کا قصہ بہت پرانا نہیں تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل برسوں میں جب کہ پہاڑوں کا سردار رئیس خان اور وادی کا سردار اجمل خان تھا، پہلی مرتبہ دو بدو جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی اور انجام اس جنگ کا یہ نکلا کہ آمنے سامنے دونوں سرداروں نے ایک دوسرے کو بندوق کے نشانے پر رکھ کر موقع پر ہلاک کر دیا اور تب سے پہاڑ والے رئیس اور وادی والے اجمل قبیلے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مشعل خان اسی اجمل خان کا پوتا تھا۔ عدلے بدلے کی قتل و غارت اس وقت بھی زور و شور سے جاری تھی جب مشعل خان سردار بنا۔ علاقے کے حالات اور خون ریز ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے ونی کی رسم کو تازہ کیا جسے برسوں ہوئے پہاڑ اور وادی والے فراموش کر چکے تھے۔ اگرچہ یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا اور بے شمار گھٹنائیاں اس کی راہ میں بھی حائل تھیں، لیکن رئیس قبیلے کے اس وقت کے سردار شیر اکبر کے ساتھ کی بدولت یہ مشکل مرحلہ بھی آسانی سے طے پا گیا۔ دراصل رئیس قبیلے کے ایک آدمی نے مشعل خان کے سب سے چھوٹے بھائی نوریز خان کا قتل کر دیا۔ اس حساب سے بدلہ لینے کی باری اب اجمل قبیلے کی تھی، لیکن مشعل خان نے بھائی کے قتل کے بدلے میں قتل کے بجائے ونی کی تجویز رکھ دی، جس کی روح سے اگر رئیس قبیلہ اپنی کوئی لڑکی اجمل قبیلے میں بیاہ دیتا ہے تو خون خرابے کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ رئیس قبیلے کے سردار شیر اکبر اس فیصلے کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی سکی بہن ہی ونی کے لیے دینے کو تیار ہو گیا۔ شیر اکبر کے اس فراقلانہ فیصلے پر مشعل خان نے طے کیا کہ خانوں کی بیٹی کو عزت سے بیاہ کر خانوں کی حویلی میں ہی لایا جائے تاکہ اس کی حیثیت اور مرتبے میں کمی نہ آئے، لیکن یہاں پہلی بار مشعل خان کو اپنوں کی مخالفت کا وار سہنا پڑا۔ اس کا سگا بھائی قربان خان ہرگز قاتل قبیلے کی لڑکی کو اپنے گھر لانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے سر پر چھوٹے بھائی نوریز کے قتل کا بدلہ سوار تھا۔ تب تیسرے نمبر والے بھائی اورنگزیب نے شادی کے لیے حامی بھر کر مشعل خان کی مشکل آسان کر دی۔ شیر اکبر کی بیٹی نور زادہ بیاہ کر حویلی آ گئی اور خون خرابہ تھم گیا۔ آپس میں بھائیوں کے گلے شکوے اور ناراضگیاں بھی دنوں تو نہیں مہینوں کے اندر اندر دم توڑ گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مشعل خان کے گھر دو بیٹیوں زرمین اور بریختہ کے بعد اسجد عالم کی پیدائش ہوئی۔ ایک ہی سال میں پہلے امن کے قیام اور پھر بیٹے کی پیدائش کو مشعل خان نے اپنے لیے ایک نیک شگون تصور کیا۔ گاؤں بھر میں خوشیاں منائی گئیں اور علاقے کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ آنے والے سالوں میں مشعل خان کے ہاں یکے بعد دیگرے مزید بیٹیاں دل نازا، نورینا اور بانو کی پیدائش ہوئی۔ ونی کے فیصلے کے بعد اب تک علاقے میں کوئی عہد شکنی نہیں ہوئی تھی۔ اسجد کی عمر اس وقت 12 سال تھی
جب ایک روز شہر سے واپسی پر درے سے گزرتے ہوئے مشل خان پر رئیس قبیلے نے حملہ کر کے اسے جان سے مار دیا اور الزام یہ لگایا کہ وہ 3 گاڑیوں میں اسلحہ بھر کر ان پر حملے کی نیت سے آ رہا تھا۔ الزام اگرچہ غلط ثابت ہو گیا تھا، لیکن مشل خان تب تک جان سے جا چکا تھا۔ 12 سالہ سکون میں پھر سے دراڑ پڑ گئی۔ خون کے بدلے خون کی روایت ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ مشل خان کی موت کے بعد اب رسم کے حساب سے سردار کی پگڑی اسجد عالم کے سر پر آنی تھی، لیکن اس کی کم عمری اور گاؤں کے حالات کو دیکھتے ہوئے مشل خان کی بیوہ یعنی خان بیگم نے اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے معاملات وہ خود اپنے دیور قربان خان کی مدد سے دیکھنے لگی۔ قربان خان کا بڑا بیٹا بخت اس وقت 18-20 سال کا نوجوان تھا۔ بخت خان گاؤں اور جرگے کے معاملات میں نہ صرف دلچسپی لیتا بلکہ کافی تیز اور پھرتیلا بھی تھا۔ قربان خان کے ساتھ ساتھ خان بیگم بھی اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ دوسری طرف اسجد پشاور میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ مہینے میں 1 آدھ بار خان بیگم کالے شیشوں والی کار بھیج کر بیٹے کو اپنے پاس بلواتی اور اسجد چند دن ماں اور بہنوں کے ساتھ گزار کر واپس پشاور چلا جاتا۔ البتہ آنے والے سالوں میں جب تھوڑی سی خود مختاری، اپنی گاڑی اور لائسنس ملے تو خود ہی ڈرائیو کر کے ماں کے پاس آنے لگا، اور اب 13 برس بعد جب کہ وہ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر چکا تھا اور مزید شہر میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا، تو خان بیگم نے اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ قبیلوں کی لڑائی اب عین اس موڑ پر تھی کہ قتل کرنے کی باری اجمل قبیلے کی تھی۔ صورتحال ایک مرتبہ پھر وہی بن گئی جو 25 سال پہلے مشل خان کی سرداری کے موقع پر بنی تھی۔ خان بیگم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر ونی کے فیصلے کا اعلان کر دیا تاکہ اسجد کی آمد سے پہلے علاقے میں امن قائم ہو جائے۔ بس ایک بات اس پورے معاملے میں کافی پریشان کن تھی۔ موجودہ جنگ کی صورتحال 25 برس والے کیفیت سے قدرے زیادہ خطرناک تھی۔ خانوں کے قبیلے میں اس سے پہلے کبھی کسی عورت کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اسجد کو اس معاملے میں بھی سنگین خطرات درپیش تھے۔ صنوبر کا تعلق رئیس قبیلے سے تھا اور وہ خانوں کے مزارع شوبان کی بیٹی تھی۔ شوبان کی اچانک موت کے باعث گھر والوں کو خاصے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمدان نے باپ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش ضرور کی، لیکن نہ تو اسے کام کا تجربہ تھا نہ ہی سمجھ، اس لیے خانوں کے نئے مزارع کے ماتحت کام سیکھنے کا آغاز کر دیا۔ ان ہی دنوں فخر بی بی کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ زرتاج خان کی بہن نور زادہ بی بی کو اپنے گھر کسی عورت کی ضرورت ہے۔ نور زادہ خود جوڑوں کی مریض تھی اور اس کی بہو امید سے تھی۔ انہیں کوئی ایسی عورت چاہیے تھی جو مستقل ان کے پاس رہ سکے۔ شرط بس اتنی تھی کہ وہ عورت اجمل قبیلے میں آ کر ان کے ساتھ خانوں کی حویلی میں رہے گی۔ شیر اکبر کی بیٹی نور زادہ اگرچہ 25 برسوں سے دشمن قبیلے کی بہو تھیں، لیکن آپس کی نفرت اور تغاوت برسوں گزر جانے پر بھی کم نہ کر سکا تھا۔ دونوں قبیلوں نے خود کو دل سے ایک دوسرے کا دشمن تسلیم کر لیا تھا اور ونی ہونے والی لڑکی کو محض ایک رسم کا حصہ نور زادہ نے بھائی زرتاج کے ذمہ لگایا تو اس کی نظر عنایت صنوبر پر ٹکی۔ فخر بی بی نے صنوبر سے تذکرہ کیا تو وہ جھٹ سے تیار ہو گئی۔ گھومنے پھرنے کی شوقین تیز ترار صنوبر کو ویسے بھی گھر پر کم ہی آرام آتا۔ کہیں جانے کی بات سن کر بلا وجہ ہی دل کی کلی کھل اٹھتی۔ نور زادہ کے پاس رہتے صنوبر کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ کئی بار آ کر اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے مل گئی تھی کہ اچانک ایک رات بنا کسی وجہ کے کسی تنازع کے نہایت پر اسرار طور پر صنوبر کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو صبح نماز پر جاتے کچھ لوگوں نے خان بیگم کی حویلی سے منسلکہ اس ڈیرے کے باہر پڑے دیکھا۔ کوئی نہ جان سکا کہ اسے کیوں اور کس نے قتل کیا۔ دونوں گاؤں ابھی اچانک افتاد کے صدمے سے نکلے بھی نہ تھے کہ تیسرے ہی دن صنوبر کے بھائی ہمدان نے شہر سے آتے خان بیگم کے داماد گل زمان کو قتل کر کے بہن کا بدلہ لے لیا۔ زرمین بیوگی کی چادر اوڑھے 2 معصوم بچوں کو ساتھ لیے خان بیگم کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس دکھ کے عالم میں بھی خان بیگم گاؤں والوں کو یہ حکم دینا نہیں بھولیں کہ گل زمان کے خون کا بدلہ رئیس قبیلے سے نہیں لیا جائے گا۔ گاؤں اور خاندان والوں نے ان کے حکم کی پاسداری کی اور گزشتہ 2 برس سے پہاڑوں میں جیسے طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی چھائی تھی۔ رئیس قبیلے والوں کے لیے تو ایک طرح سے یہ غیر معینہ جنگ بندی تھی، جس کا ایک نہ ایک دن نتیجہ ظاہر ہونا ہی تھا کہ قتل کا فیصلہ کن جواب
قبیلے کی غیرت سے مشروط ہوا کرتا تھا، اور وہ جواب ابھی اجمل قبیلے کی طرف سے ادھار تھا۔ خان بیگم کی جہاں دید نگاہ نے سب جان پرکھ لیا تھا۔ حساب کتاب کے سودے میں گھاٹے کا لفظ ان کی لغت میں نہ تھا۔ جس وقت گل زبان یعنی زرمین کا شوہر کا قتل ہوا، اسجد MSc کے پہلے سال میں تھا، ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں 1.5-2 سال باقی تھے۔ تب ہی گل زمان کے قتل کا بنا کوئی فیصلہ سنائے انہوں نے پراسرار خاموشی میں عافیت جانی۔ بساط خون کی بچھی ہو تو سارے مہرے بہت سنبھل کر جگہ پر لگانے پڑتے ہیں۔ پورے 2 سال انہوں نے کمال ضبط سے کاٹ لیے، اور اب عین اسجد کی واپسی پر مہینہ بھر پہلے جرگہ بلا کر حتمی فیصلہ سنا دیا گیا کہ گل زمان کے قتل کے بدلے میں خون بہانے کے بجائے ونی کی رسم بحال کی جائے۔ لیکن اس بار نتیجہ خان بیگم کی توقع کے خلاف نکلا۔ بلاور خان تھا تو شیر اکبر کا پوتا، لیکن عادت میں اپنے دادا کے بالکل برعکس، اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ونی کے حق میں نہیں، چاہو تو ہمدان کے بجائے خود اس کی جان لے لو۔ وہ تو بھلا ہو کہ مشران جرگے کے ممبر بیچ میں آ گئے اور علاقے کے امن کی خاطر بلاور کو ایسا فیصلہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن یہاں بھی بلاور من مانی کرنے سے باز نہیں آیا اور شرط رکھ دی کہ اگر ان کے ہاں سے لڑکی ونی ہو کر جائے گی تو صرف اسجد عالم کے لیے، ورنہ دوسری صورت میں خون خرابہ جاری رکھا جائے گا، اور لڑکی بھی ان کی اپنی مرضی کی ہوگی۔ خان بیگم کو لا محالہ بلاور کی شرائط ماننا پڑیں، کیونکہ معاملہ اسجد کی زندگی کا تھا۔ ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس آ کر خان کی پگڑی پہننے والے کو وہ ہرگز خون کی ہولی کے حوالے نہیں کر سکتی تھیں۔ تم رکو گے نا جشن تک؟ اسجد نے بندوق کی نالی کو رومال سے صاف کرتے ہوئے ایک نظر فراز کو دیکھا۔ دونوں پرندوں کے شکار کو نکلے تھے اور اب تھک کر درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ یو مین تمہاری شادی تک؟ فراز آج کافی سنجیدہ تھا۔ اسجد نے جواب نہ دیا۔ پریشان ہو؟ فراز نے بغور اس کے تاثرات جانچے۔ ہاں؟ اسجد نے دور پہاڑوں کی طرف پرواز کرتے پرندوں کے گول کو دیکھا۔ تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فراز کو اچنبھا ہوا۔ بابا کے ادھورے خواب پورا کرنے کا عزم بہت مضبوط اور بہت بلند تھا، لیکن میرے پیر تو پہلے قدم پر ہی ڈگمگا رہے ہیں۔ شاید میں وہ سردار نہیں ہوں جس کا خواب کبھی میرے بابا نے دیکھا ہوگا۔ یہ سوچ تمہاری عجلت پسندی اور جذباتی پن کو ظاہر کر رہی ہے۔ کم از کم طے شدہ معاملات کو وقوع پذیر تو ہونے دو، شاید ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک سے ایڈجسٹ ہو جائے۔ فراز نے اپنی طرف سے مثبت پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اسجد کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح ہنسا۔ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو، شادی جیسا زندگی کا اہم ترین فیصلہ آپ کے سر پر یوں تھوپ دیا جائے کہ آپ ہونے والی کے نام، نسب، شکل و صورت تک سے واقف نہ ہوں، کیسا لگتا ہے؟ اس نے جتانے والے انداز میں اپنی چمکدار نگاہ فراز پر جمائی۔ یار، کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا اس مسئلے کا؟ خون خرابے شادی بیاہ سے ہٹ کر فراز نے شاید پہلی بار اس کی حالت کو اپنے دل پر محسوس کیا۔ شہر واپس بھاگ جاؤں؟ اور کیا؟ نہیں، فراز نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ خان نہ بھاگتے ہیں نہ پیٹھ دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ سیریس ہو گئے۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تمہاری ہمت کی داد دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ کل تمہاری شادی ہے۔ اس نے بخور خاص زور دیا۔ تم جو لڑکیوں سے سخت بیزار ہو، یعنی کہ نفرت کی حد تک، اب پتہ نہیں لڑکی کیسی ہے، اور ڈزنٹ میٹر، وہ جو بھی ہے میرے لیے مائنس ہے اس کا وجود۔ اسجد کا جواب اتنا فوری اور بے ساختہ تھا کہ فراز حیرت زدہ رہ گیا۔ اچھا، تو پھر میرا مطلب ہے معاملہ دشمن قبیلے کا ہے، کیا اتنی آسانی سے مائنس کر لو گے؟ اگر اسی کو بیس بنا کر آگے اس لڑکی نے کوئی پرابلم کھڑی کر دی؟ فراز نے ممکنہ خدشے کا اظہار فوراً کر دیا۔ امید تو ہے کہ نوبت نہیں آئے گی۔ اول تو یہاں اس کے ساتھ بہت نارمل سلوک کیا جائے گا، ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی، اسے خدا نخواستہ کسی ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا جائے گا۔ دوسرا، وہ قاتل کی بہن ہے، یہاں آنے کے حوالے سے آلریڈی کافی دباؤ کا شکار ہوگی، اس کے لیے تو معمول کا رویہ بھی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ بس ایک مجھے چھوڑ کر اسے یہاں سب حاصل ہوگا۔ اوہ، تو تم یہ سوچے بیٹھے ہو؟ فراز کے ماتھے پر سوچ بھری لکیریں ابھری۔ کیا تمہارا دل اور ضمیر مطمئن ہے اس فیصلے سے؟ فراز کے صاف سیدھے سوال نے لمحے بھر کے لیے اس کو چکرا دیا۔
اسجد عالم مطمئن ہے، البتہ ایک خان شاید جیتے جی مر جائے۔ وہ بنا جواب کا انتظار کیے جیپ کی طرف بڑھ گیا اور فراز کی پشت کو دیکھتے ہوئے آنے والے کل کی سوچ میں ڈوب گیا۔ دیواروں کی اٹھتی تازہ چونے کی مہک، سادہ سا ایک سنگل پلنک، کھڑکی کے نیچے رکھی لکڑی کی میز، داخلی دروازے کے پاس لوہے کی ایک الماری، 2 بان کی کرسیاں، پکے سیمنٹ کے فرش پر پلاسٹک کی رنگین چٹائی اور 2 نیلے کاٹن کے پرنٹڈ پردے۔ مختصر سادہ سامان سے سجا وہ کمرہ گل آویزہ کی ایک نگاہ میں شروع ہو کر ختم ہو گیا۔ ایسا کمرہ خان کا تو نہیں ہو سکتا ہے؟ سجاوٹ کے نام پر اصلی تو چھوڑ، کاغذ کا کوئی ایک پھول بھی نہیں تھا۔ اس نے چھت پر نگاہ کی، تب ہی پردہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ فوراً گھٹنوں پر سر دے کر نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میز ادھر لے، پلنگ کے پاس۔ کسی عورت کی آواز کمرے میں گونجی تو گل آویزہ نے ایک ڈھیلا سانس خارج کرتے ہوئے سرخ دوپٹے کی اوٹ سے نظر اٹھائی۔ سامنے 2 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ تب ہی پردہ ہٹا اور ایک خاتون اندر داخل ہوئیں۔ حلیے سے تو وہ ملازمہ ہی لگ رہی تھی۔ نسیمہ، تم دلہن کا کپڑوں والا بیگ اٹھا لاؤ، وہ سبز اٹیچی بھاری ہوگا، ساتھ رحیمہ کو لگا لو، اور جمال بی بی آپ دلہن کو غسل خانہ دکھا دیں، کپڑے وغیرہ بدل کر کھانا کھا لے۔ ہدایت دینے والی پیاری سی لڑکی گھر کی مالکوں میں سے ایک لگ رہی تھی۔ بڑی عمر کی خاتون گل آویزہ کے قریب آئیں اور باقاعدہ ہاتھ بڑھا کر ناچار اسے فوراً اٹھنا پڑا۔ پلنگ پہ دھرا اپنا ہی پیر دوپٹے پر آ گیا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ گل آویزہ کا گھونگھٹ پورا سلپ ہو کر نیچے کو چلا گیا۔ بریختہ کی آنکھوں میں بے ساختہ تشویش ناک سی حیرت ابھری۔ اتنا بے پناہ حسن! وہ دم بخود رہ گئی اور اس نے حسن بلا خیز کے اثر سے نکلنے میں بریختہ کو کم از کم 8-10 منٹ لگے۔ زیور چوڑیاں وغیرہ یہیں اتار جاؤ، غسل خانے میں کہاں سنبھالو گی؟ وہ اٹھ کر خود ہی قریب آئیں۔ گل آویزہ نے دوپٹہ کاندھے پر ڈال کر خاموشی سے زیور اتارنا شروع کیا، پھر بھاری رنگ برنگے پراندے کو آگے ڈال کر اس کے بل کھولنے لگی۔ نعیمہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا اٹیچی کیس لے آئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی 2 اور لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، ایک نے بغور اسے دیکھتے سرگوشی کی۔ اوئے نورینہ بانو، تم لوگ ادھر کیا کر رہی ہو؟ چلو بھاگو، اس پہلے والی لڑکی نے دونوں کو ڈانٹ دیا۔ گل آویزہ نے آدھے بوجھ سے آزاد ہو کر جمال بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ بازو پر کپڑوں کا ایک جوڑا اور تولیہ دھرے کھڑی تھیں۔ فوراً آگے بڑھ کر آویزہ کا ہاتھ تھاما اور باہر لے آئیں۔ باہر کا ماحول اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ سکا۔ برآمدے میں ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ برآمدے سے اتر کر جمال بی بی سے صحن کی طرف ایک غسل خانے تک لے آئیں۔ ہاتھ بڑھا کر بلب جلایا اور کپڑے تولیے دے کر اندر بھیج دیا۔ سادہ فیروزی کپڑوں میں اب وہ کافی سکون محسوس کر رہی تھی۔ کمرہ بھی خواتین سے خالی ہو چکا تھا، صرف جمال بی بی پاس کھڑی تھیں۔ آپ آرام سے کھانا کھا لیں، میں باہر بیٹھی ہوں، برتن فارغ ہو جائیں تو مجھے بلا لیں، پھر آپ کا کمرہ اندر سے بند ہو جائے گا تو آپ سو جائیے گا۔ ہیں؟ وہ حیرت سے محض سوچ کر رہ گئی۔ چلو خیر، کھانا تو آرام کے ماحول میں مل رہا ہے۔ جمال بی بی کے جاتے ہی اس نے آلتی پالتی مار کر ٹرے سامنے رکھی۔ اتنا تو واضح ہو گیا تھا کہ اب اور کوئی آنے والا نہیں۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھاتے ہر چیز کے ساتھ مکمل انصاف برتا۔ دولہے حضور مطلب خان کی آمد اگر متوقع نہیں تھی تو اور بھی اچھا تھا۔ صنوبر کے انتقام کی راہ میں کسی جذباتی لمحہ کا حائل ہونا اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ دشمن کے علاقے میں تنہائی ہی بہترین ساتھی تھی، اور کون ہو سکتا تھا اس ساتھی کے علاوہ؟ اس نے پانی پی کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ مشن کا آغاز انشاءاللہ کل صبح سے۔ برتن سمیٹ کر اس نے جمال بی بی کے حوالے کیے اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لیا۔ پیچھے کی کھڑکی پہلے سے بند تھی۔ اس نے بتی بجھا کر بستر پکڑا اور بس مشکل سے چند ہی کروٹیں بدلیں کہ نیند گہری ہو گئی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اسجد نے رستم کے ہاتھ سے بیگ لے کر خود ہی جیب میں ایڈجسٹ کیا۔ شہر کب آؤ گے؟ فراز نے کسی امید پر سوال کیا۔ دل عجیب بھاری سا ہو رہا تھا۔ اس وقت صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور ہونے والے ہیں۔ گزرے 2 سالوں کے کئی پل آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ آج بالآخر ہمیشہ کے لیے اسجد گاؤں کے حوالے ہو گیا۔ پچھلی صبح خان کی پگڑی پہن کر وہ باقاعدہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکا تھا۔ شام کو رئیس قبیلے میں نکاح کی رسم کے بعد وہ لوگ دلہن لے آئے تھے اور آج دوپہر کو گاؤں بھر نے ولیمے کا کھانا کھایا تھا۔ فراز نے ولیمے کے فوراً بعد ہی پشاور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔
اسجد کے بہت اصرار پر بھی وہ رکنے کو تیار نہیں ہوا کہ آج نہیں تو کل واپس جانا ہی ہے۔ تم ہی دوبارہ چکر لگا لینا، بلکہ جب تمہارا دل چاہے بس ایک فون کر دینا، میں ڈرائیور اور گاڑی بھیج دوں گا، لیکن آتے رہنا۔ ہاں بھائی خان، اب کسی سے ملنے کیوں جائے گا؟ اس کے ہاں تو ہمیں ہی حاضری دینا پڑے گی۔ فراز نے ماحول کو ہلکا پھلکا کیا۔ بکواس نہ کر، اسجد نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ فراز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم اب اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو، کب تک تم سے چپکا رہوں گا؟ اسجد کو شانوں سے تھام کر فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دوست ہونے کے ناطے مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو۔ جو جی میں آئے کہو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسجد نے کاندھوں سے اٹھا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ گاؤں اور قبیلے کے اصول اور قوانین نبھاتے یہ مت بھول جانا کہ کچھ اصول، کچھ ضابطے اس اوپر والے نے بھی طے کیے ہیں۔ خان تب ہی زندہ رہے گا جب اس کے اندر کا انسان بیدار ہو، اور اس اسجد عالم کو میں جانتا ہوں، اس کی سوچ کا دائرہ کسی لکیر، کسی حد بندی تک محدود نہیں۔ نفرتوں کانٹوں بھری ڈالی ضرور ہے، لیکن یاد رکھو کہ محبت کے گلاب اسی ڈالی سے پھوٹتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تم دوست، دشمن، اپنے پرائے اور چھوٹے بڑوں کے مدار سے باہر نکل کر سوچو گے۔ وہ کہہ کر مزید نہیں رکا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ دھول اڑاتی گاڑی تیزی سے کچے پکے راستوں پر دوڑنے لگی۔ اسجد نے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیر کر سلجھایا۔ فراز جو کہنا چاہتا تھا اس تک ضرور پہنچ گیا تھا، لیکن سمجھنے سے کرنے کے بیچ بہت لمبی مسافت پڑتی ہے۔ گلاب کو چھونے کی آرزو میں وہ اب کسی خار سے الجھ کر زخمی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے آنگن میں اتر رہے تھے۔ وہ ابھی ابھی حویلی کے سامنے کے حصے سے پیچھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دن بھر کا وقت اسے خان بیگم کے ساتھ گزارنا پڑتا، کیونکہ نئی نئی شادی کی وجہ سے عورتوں کی کافی آن جان لگی رہتی تھی۔ پھر آس پاس رہنے والے کئی قریبی رشتہ داروں کے گھروں کو حویلی کے اندر سے راستے جاتے تھے، اس لیے بلا جھجک کوئی بھی آ جاتا، اور خان بیگم شاید نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کو اس کے پچھلے کمرے میں رہنے کا پتہ چلے۔ البتہ مغرب کے وقت اسے بھیج دیا جاتا۔ ایک تو اس وقت سب کے گھروں میں چولہا چوکا شروع ہو جاتا، دوسرے شام کے بعد جہاں عورتوں کے نکلنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ گل اویزہ بھی اس وقت کو نعمت تصور کرتے ہوئے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاتی۔ کھانا بھی نسیمہ یا رحیمہ ادھر ہی لے آتی۔ وہ اس وقت برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے درختوں سے واپس آ کر بیٹھی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اپنا گھر یاد آ گیا۔ جانے اماں کس حال میں ہوں گی، کتنا روتی ہوں گی مجھے یاد کر کے۔ زیبا اور ہمدان اس کا خیال بھی رکھتے ہوں گے۔ صرف 4 دنوں میں سب کچھ کتنا دور لگنے لگا ہے۔ کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہوتا۔ اس نے کرب سے لب کاٹے۔ صنوبر کا قتل، ہمدان کی غلطی، بلاور کا فیصلہ، بھائی کی خاطر اپنا سر جھکانا، سب ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگا۔ سر جھٹک کر وہ صحن میں اتر آئی۔ تکلیف دہ سوچوں کو خود پر حاوی کرنے سے بہتر تھا عملاً کچھ کرنا۔ اس نے سامنے پھیلے صحن پر پہلی فرصت بھری نگاہ ڈالی۔ گزشتہ 3 شامیں اس نے کمرے میں بیٹھ کر گزاری تھیں۔ حویلی کا یہ حصہ سامنے والے کمروں کی پشت پر واقع تھا۔ یہاں قطار میں 4 کمرے تھے، جن میں سے ایک اس کا تھا، دوسرا جمال بی بی اور اس کی بیٹیوں نسیمہ اور رحیمہ کے پاس تھا۔ باقی کے 2 کمرے بند ہی نظر آئے، شاید اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ برآمدے کے آگے تقریباً 35-40 فٹ چوڑا صحن تھا، جس کے بائیں ہاتھ پر ایک غسل خانہ تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ 10-12 دیودار اور چیڑ کے درخت تھے۔ دائیں ہاتھ کے مغربی کونے میں ایک تو گلی نما وہ راستہ تھا جس سے گزر کر وہ لوگ سامنے کے حصے میں جاتے، لیکن مشرقی کونے پر جہاں آویزہ کے حساب سے حویلی ختم ہوتی تھی، ایک لکڑی کا دروازہ تھا۔ وہ حیران سے اس دروازے کے قریب آئی۔ آس پاس کا جھاڑ جھنکار اور کھودرو گھاس بتاتی تھی کہ اسے مدت سے کھولا نہیں گیا۔ جانے دوسری طرف کیا تھا، باہر جانے کا راستہ یا کوئی اور عمارت؟ کچھ چاہیے بھابھی؟ آواز ایسے اچانک پشت پر آئی کہ وہ باقاعدہ اچھل پڑی۔ پیچھے رحیمہ کھڑی تھی، جو جانے کیسے اتنی خاموشی سے آئی۔ نہیں، بس ویسے ہی چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ فوراً سنبھلی۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہو تو کھانا لے آؤں؟ نماز تو میں ابھی پڑھنے جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد لے آنا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً بھاگ گئی اور گل اویزہ بھی دروازے پار کی کھوج کے بجائے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں خود پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو میرے بچے؟
खान बेगम ने प्यार से असजद के बालों में उंगलियां सहलाई। चंद ही रोज में जिसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत कलमला गई थी। नाजुक मिजाज लाडले बेटे पर जिम्मेदारियों के बोझ तो डाल दिए थे, अब दिल होलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। क्यों दिन रात खुद को मुश्किल में डाले रखते हो? वो नरमी से इसे समझाना शुरू हुई। वो इनके घुटने पर सर रखे इनके नरम उंगलियों की लोरी महसूस कर रहा था। शायद इसीलिए बिना कुछ बोले चुपचाप इन्हें सुन रहा था। वक्त है ना सारे मामलात देखने के लिए। अब तक भी तो वही देख रहा था। दोपहर को 2 घड़ी आराम करने आ जाया करो। सुबह के गए देखो रात को लौट रहे हो। इसकी बेध्यानी अरूज पर थी। मेहमान तो सब ही खुश गए हैं ना? किसी को कोई शिकायत तो नहीं हुई? अच्छा सुनो असजद। वो खान बेगम खुद ही झिझक कर रुक गई। असजद लहजे के ज़ीरो बम पर चौंका। वो यकीनन कुछ खास कहने वाली थी। वो खामोशी से मतवज्जा हुआ, लेकिन वो चुप रही। बोलें अम्मा जान। इसने पूरी आंखें खोल कर इन्हें देखा। तुम चाहो तो दुल्हन के पास जा सकते हो, वो राह देखती होगी। बिल आखिर उन्होंने कह दिया। ये आप कह रही हैं? इसने तंज किया या हैरत का इजहार। वो समझ नहीं पाई। खान को अपने फैसले खुद करने चाहिए। वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, इसका इख्तियार इसके पास होना चाहिए। और जो आपने तय किया था, इस पर कायम रहने में क्या हर्ज है? या किसी ने कुछ कहा है आपसे? इसकी रोशन कुशादा पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। खान बेगम मुस्कुरा दी। नहीं बच्चे, यूं ही अपने दिल से कह रही थी। बाकी जिनके कहने सुनने की तरफ तुम इशारा कर रहे हो, वो तो अपने इख्तियार खो चुके हैं। अब पीछे वालों से इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि अगर कुछ भी है तो सरासर हमारी मर्जी पर। इसके लहजे में वाज़ेह गुरूर की झलक थी। असजद उठ कर बैठ गया। ये तो ज़्यादती है ना अम्मा? क्या मतलब? खान बेगम बौखलाई। ये तो कानून है वनी का। और तो फिर ये गलत है। असजद का जवाब बहुत फौरी और दो टोक था। वो लड़की इन लड़ाई झगड़ों में कतन बेकसूर है। यानी जो लड़की इलाके के खून खराबा रोकने के लिए अपने ज़ात की कुर्बानी पेश करती है, बजाय इसका एहसानमंद होने के इसे गुलामों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है। कुछ मसलिहतें होती हैं बेटा। आखिर कानून यूं ही तो नहीं बन जाते। और हमने किसी को गुलामी की जंजीर नहीं पहनाई। वो यहाँ खान की पहली और हवेली की बहू के पूरे ठाट उठा रही है। आप समझी नहीं अम्मा जान। असजद तकिया गोद में जमा कर बाकायदा बहस के मूड में आ गया। हवेली की बहू बनने के बाद इसका अपने गांव से रिश्ता टूट क्यों जाता है? वहाँ इसके रिश्तेदार बहन भाई हैं, अम्मा हैं। बख्त लाला ने बताया कि हम सिर्फ अपनी खुशी गमी के मौके पर ही इसे वहाँ भेज सकते हैं, वो भी अगर हम चाहें। अगर ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये ही कानून है। और तुम बेफिक्र रहो, हम इस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। इसे हर खुशी कमी पर भेज दिया करेंगे। खान बेगम ने पढ़े लिखे शहरी बेटे के सामने फ़ौरन मसालियत करने की आफियत जानी। ये काफ़ी नहीं। असजद के लहजे में पहली मर्तबा जैसे एक खान बोला था। खान बेगम ने बेतहाशा चौंक कर इसकी सूरत देखी। क्या मतलब? अम्मा जान। असजद ने ठहरे ठहरे लहजे में इन्हें मुखातिब करते इनके हाथ थामे। मैंने बरसों इस गोद की गर्मी और इन नर्म हाथों के लम्स से महरूमी में काटे हैं। माँ से दूरी का दुख मेरे लिए लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। अब कम अज़ कम कोई मेरे हाथों इस महरूमी का शिकार नहीं हो सकता। वो लड़की भी मेरी तरह यतीम है। एक बेवा माँ को तन्हाइयों के हवाले करके हमेशा के लिए यहाँ आई है। इसे इसकी माँ से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन खान बेगम इसके पुख्ता लहजे के सामने अटक सी गई। असजद, तुम कबीलों की नाक की अहमियत को नहीं समझते बच्चे। यहाँ झुकने का मतलब बेगैरती की मौत से कम नहीं है। बिना किसी के कहे बुलाए कैसे इसे गांव मिलने भेज दिया करें? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। वो बिल्कुल होला गई। जाने बेटा कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा था। वो कहीं नहीं जाएगी अम्मा जान। असजद ने तसल्ली के अंदाज में पलकें मोदी। मैंने बख्त लाला से सिर्फ इतना कहा है कि औरंगज़ेब चाचा के घर इसकी माँ को बुला ले, वो वहीं इससे मिलेगी। नूरज़ादा चाची इनके अपने गांव की हैं ना। इसके घर वालों को वहाँ आने से कोई एतराज़ नहीं होगा और ना चाची इनके आने पर। तुमने बुलवा लिया इसे? खान बेगम कदरे ढीली हुई। जी, कल सुबह 10 बजे इसकी माँ वहाँ आ जाएगी। आप इसे बता दें, दोनों शाम तक वहाँ रह सकती हैं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। तो खान इसे बीवी के सारे हकूक़ देने से क्यों कतरा रहा है?
خان بیگم کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ وہ اس خفگی کو محسوس کر کے مسکرانے لگا، کیونکہ ظلم کچھ اور ہے، مہربانی کچھ اور۔ وہ کسی ظلم کا شکار نہ ہو، فی الحال اس کے لیے یہ ہی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ خان بیگم نے پہلی مرتبہ سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ خان کی گدی پر اسے بٹھانے کے فیصلے پر اب وہ پچھتا ہرگز نہیں سکتی تھی۔ دلہن سے ملنے کی بات تو دراصل اسجد کے خیالات جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ وہ ہرگز اس حسین بلا کے پاس اپنے سیدھے سادے بیٹے کو بھیجنے پر راضی نہ تھیں۔ اب اسجد کی رائے جان کر ایک سکون ابھرا تھا۔ اب وہ تسلی سے اس کے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کر سکتی تھیں جو خانوں کے مرتبے کی ہوتی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کرنوں کی چمک نے ایک سہانی صبح کا پیغام دیا تو گل آویزہ نے مسکرا کر آنکھیں کھولیں۔ نیند سے بیداری کا سفر ایسے ہے جیسے موت سے زندگی کی طرف واپس آنا۔ خواب نگر سے دامن چھڑاتے دھیرے دھیرے حقیقت کی زمین پر قدم پڑنے لگتے ہیں۔ گل آویزہ کا لاشعور مسلسل کسی خشک خیال کی انگلی تھامے ہوئے تھا۔ لب دوبارہ مسکرائے اور وہ جیسے پوری طرح بیداری کی کیفیت میں موجود ہوئی۔ لب یوں ہی نہیں مسکرائے تھے، پچھلے روز کے حسین واقعات شاید نیند میں بھی آس پاس رہے، تب مکمل ہوش میں آتے آتے بھی چاروں طرف زندگی اور خوشی کا گھیرا محسوس ہوا۔ پچھلے روز وہ اپنی اماں اور بہن کے ساتھ تھی۔ پورا ایک دن صبح سے شام تک بانو نے آ کر اسے یہ سنایا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، نور زادہ چاچی کے ہاں آج اپنی ماں سے ملنے کے لیے اسے جانا ہے۔ حیرت سے گنگ وہ بہت دیر تک کچھ بول نہیں پائی، اور جب یقین آیا تو جھٹ سے آگے بڑھ کر بانو کا منہ چوم لیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بھابھی، بالکل سچ۔ اسجد لالا نے کہا ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی ماں سے مل سکتی ہیں۔ وہ شوخی سے چہکی، ہمارے لالا جیسا کوئی نہیں، وہ سب کا سوچتے ہیں۔ گل آویزہ نے بہت پیار سے اپنی 16-17 سالہ خوبصورت سی نند کو دیکھا جو اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری لائی تھی۔ اب ماں سے ایک غیر متوقع ملاقات کر لینے کے بعد وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ شادی کے 10 دن بعد آج پہلی مرتبہ اس نے ایک اندیکھے شخص کے لیے لمحہ بھر کے لیے رک کر کچھ اچھا سوچا، اور یہ اسی اچھی سوچ کا نتیجہ تھا کہ گزشتہ روز اس نے ماں کو اپنی ذات کے متعلق کچھ بھی کھل کر بتانے سے گریز کیا تھا۔ سارا دن ہنستے مسکراتے اس سے گاؤں کا حال احوال پوچھتے گزار دیا۔ زیبا بھی ساتھ آئی تھی، اس کی بہن جو اس کی پوری دنیا میں سب سے پکی دوست تھی۔ گل آویزہ نے جب ماں کو بتایا کہ وہ دونوں جب چاہیں نور زادہ چاچی کے ہاں اس سے ملنے آ سکتی ہیں تو مارے خوشی کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وداع کرتے وقت جن کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ نہ جانے اب جیتے جی سے دیکھ بھی پائیں گی یا نہیں۔ گل آویزہ بہت خوش نصیب ہے خالہ جو اسے اسجد جیسا شوہر ملا۔ وہ پڑھا لکھا شہری سوچ رکھنے والا بندہ ہے۔ حالانکہ یہاں شہری سوچ والا کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ ہر سیدھی پٹی پڑھانے والے کو شہری ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کے ساتھ تقدیر نے بھلا کیا۔ اورنگزیب اگرچہ اچھا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ طبیعت میں بالکل اپنے بڑے بھائی مشعل خان جیسا ہے۔ خان بیگم بتاتی ہیں کہ اسجد کے بابا بھی بہت نرم اور خاموش طبیعت رکھتے تھے۔ آج میں 25 برس گزر جانے پر بھی یہاں خوش اور مطمئن ہوں تو صرف اور صرف اورنگزیب کی نرم دلی کی وجہ سے، ورنہ ہم جیسیوں کا نصیب تو کھارے پانیوں کی سیاہی سے پتھر کی سلیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نور زادہ نے بھی اس کی ماں کے وہم دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ گل آویزہ نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ آنے والے وقت کے دامن میں جو بھی لکھا ہو، کم از کم دور بیٹھی ماں پر وہ اس سیاہ بختی کا سایہ نہیں پڑنا دینا چاہتی تھی۔ نور زادہ چاچے کی حوصلہ افزائی نے اس کے ارادے کو مزید تقویت دی، اور اس نے اپنے اجنبی ہم سفر کی تاریخ میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اماں بہت خوش یہاں سے گئیں۔ جاتے وقت آویزہ نے انہیں اگلے ہفتے دوبارہ آنے کو کہا، لیکن انہوں نے نرمی سے ہاتھ دبا کر اسے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ احسان کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ احسان کرنے والے پر زیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ جانے اس نرمی کی خاطر خان نے کتنوں کی مخالفت سہی ہے۔ جس فیصلے نے مجھے نئی زندگی دی، مجھے اس کی قدر کرنے دو۔ میں دوبارہ ضرور آؤں گی، بس تم حوصلے اور صبر سے رہنا۔ وہ اس کی آنکھیں چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ آج آویزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ حویلی کے بڑے حصے کی طرف جا کر ان سب کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ دل و دماغ مطمئن اور آسودہ ہوئے تو پہلی مرتبہ اس میں اس حویلی کے فرد ہونے کا احساس جگا۔ 10 دن کی مہمان نوازی کم نہیں ہوتی۔ آج وہ اسی ارادے اور نیت کے ساتھ سادگی سے تیار ہوئی، لیکن ایک بات ابھی بھی شدت سے کھٹک رہی تھی، اور وہ خان بیگم سمیت گھر کے سب افراد کا گریز بھرا رویہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کے حصے میں مہمان ہی تصور کرتے،
ملنے آنے والی عورتوں کے رخصت ہوتے ہی اسے کمرے میں بھیج دیا جاتا اور اس بات کی تہہ تک پہنچنے میں اسے ذرا وقت نہیں لگا کہ خان بیگم اور اس کی بیٹیاں بے شک اور بلا شبہ اسے اسجد خان سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ 10 دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس کی ایک جھلک تک نہ دیکھ پائی تھی۔ حتیٰ کہ خاندان بھر کے کئی مرد باقاعدہ سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے کر مل گئے تھے، جن میں اورنگزیب چچا، قربان چچا اور ان کے بیٹے، جن کے ناموں سے وہ واقف نہیں تھی، صورت سے البتہ پہچاننے لگی۔ تو اب ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے لبوں پر انگلی بجاتے سوچا۔ تو پھر ایک آئیڈیا اسے سوجھ ہی گیا، آخر وہ اپنے بابا شیبان کا فخر، ان کی ذہین بیٹی تھی۔ الماری کھول کر اس نے کپڑوں میں سے اماں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اپنی 3-4 گرم شالیں نکالیں۔ موسم تو ویسے بھی سرد ہو رہا تھا۔ اس نے سر سے جارجٹ کا پتلا دوپٹہ اتار کر اپنے انگوری سوٹ کی مناسبت سے سبز شال اوڑھ لی۔ اب خان کی نظروں میں آنا اتنا آسان نہیں تھا اور خان بیگم کو بھی یقیناً اس پر اعتراض ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اس نے اپنا دل ویسے بھی اس معاملے میں صاف سلیٹ کی طرح تھا۔ خود نمائی کی خواہش کہیں کسی کونے میں اب تک نہیں جاگی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ ابھی تک اس نے ایک بار بھی خود کو دلہن محسوس نہیں کیا تھا اور ان اجنبی ہواؤں میں صرف اپنی بہن کے قاتلوں کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ، اور اسی احساس کے تحت یہاں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ تو محض اپنے بھائی اور گاؤں کے تمام مردوں کے سروں کی حفاظت کی خاطر قربان گاہ پر چڑھی تھی۔ شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر اس نے ہلکا سا گھونگھٹ بھی کھینچ لیا اور بائیں کونے کو ہلکا سا دانت میں دبا کر پردے کو مزید پختہ کر لیا۔ اس کے ہاں تو عورتیں اسی حلیے میں پہاڑوں پر بکریاں چرانے آتیں، وہ بھی فوری سامنے کی صورت میں، اب پوری طرح باپردہ تھی۔ خان بیگم کی فرما بردار بہو کا روپ لیے وہ ایک عزم کے ساتھ دروازہ عبور کر کے سامنے کے حصے میں آئی۔ پہلا سامنا زرمین باجی اور نورینہ سے ہوا، جو اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آؤ بھابھی۔ نورینہ فوراً ہی سنبھل کر آگے بڑھی اور اسے لیے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرمین باجی تو ویسے ہی اس سے بہت لیے دیے رہتی، مخاطب بھی شاید ہی کبھی ہوا کرتی، اور اس کی وجہ گل اویزہ کی سمجھ میں آتی تھی۔ ہمدان اس کے شوہر کا قاتل تھا، بھلا کیسے وہ ایک قاتل کی بہن سے بات کے لیے اپنے دل کو راضی کرتی؟ خان بیگم بڑے کمرے میں تھال سامنے رکھے ناریل کتر رہی تھیں۔ تھال میں چھلی ہوئی مونگ پھلی اور بادام بھی رکھے تھے۔ حضور بی بی ہتھوڑی سے بادام توڑ توڑ کر چھلکے الگ کرتی جانتی۔ دونوں نے اپنا اپنا کام روک کر اسے دیکھا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ آؤ بیٹھو۔ انداز خالصاً لاپرواہ سا تھا۔ اویزہ نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ اس کا موجودہ روپ غالباً پاس ہو گیا تھا، کم از کم اسے تو خان بیگم کے انداز سے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ میں کچھ کام کرواؤں؟ اس نے سادگی سے زبان کھولی۔ ہم کر لیں گے، یہاں بہت ہے کام کرنے والے۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مجھے عادت ہے کام کرنے کی، فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھی کام کرنے پر مصر تھی۔ خان بیگم مختصر جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آؤ۔ حضور بی بی نے بات آگے بڑھائی۔ یہ ناریل کاٹ دو جلدی سے، حلوہ تیار کر دینا ہے مجھے۔ مجھے حلوہ بنانا آتا ہے، میں پکاؤں؟ اس نے خان بیگم کو دیکھا۔ 10 کلو کی 3 دیگیں ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ اب تخت پر جا بیٹھی۔ 5 کلو تک کی تو پکا لیتی ہوں، اس سے زیادہ کبھی نہیں بنایا۔ اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ کبھی گھر میں پکانا ہوا تو تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی ضرور چکھیں گے۔ وہ پہلی مرتبہ مسکرائی تھیں۔ گل اویزہ سر ہلا کر کام میں جٹ گئیں۔ آج کا دن یقیناً بہت اچھا تھا۔ خان بیگم نے اسے مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ 15 دنوں میں آج یاد آ رہی ہے بھائی کی؟ بلاور نے چھوٹتے ہی شکوہ کر ڈالا۔ یاد تو ہمیشہ کرتی ہوں لالا، پر یہاں میرا ہے ہی کون؟ اپنوں کو یاد نہیں کروں گی تو جیوں گی کیسے؟ اویزہ ایک دم اداس ہو گئی۔ اچھا دکھی نہ ہو، میں تو بس یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تیرا موبائل کسی کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ نہیں لالا، اسے تو میں نے سنبھال کر رکھا تھا، بس ایک تو نئی جگہ، نیا ماحول، دوسرا سوچا کہ احتیاط سے سب دیکھ سمجھ لوں، اور ویسے بھی مجھے تو ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آتا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بلاور نے آتے وقت زبردستی سے موبائل اور سپ چھوری چھپے رکھنے کے لیے دیے تھے، جنہیں لینے کے لیے پہلے وہ ہرگز تیار نہیں تھی، لیکن عین رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے اماں سے جدائی کے خیال سے اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ خود ہی اٹھا کر سامان میں رکھ دیے کہ آگے جانے کیسے حالات کا سامنا ہو، احتیاطاً پاس ہونا چاہیے۔ اچھا سنو، یہ اسجد عالم کہیں آتا جاتا بھی ہے؟ پتہ نہیں لالا۔ وہ گڑبڑا گئی۔
اصل میں وہ سارا دن ڈیرے پر رہتا ہے۔ خان بیگم ویسے کل اپنی بیٹی کو بتا رہی تھیں کہ اتوار کو وہ 4 سدا جائے گا۔ بلاور نے ایک پرسوچ ہنکارا بھرا۔ دیکھو گل اویزا، یہ جو شہری خان ہے نا، بڑا ہی سیدھا ہے۔ اس کے اندر کی باتیں گلوا لیا کرو، ہمارے کام آئیں گی، اور حویلی میں سب سے دوستی شوستی بنا کر رکھو۔ اس خان بیگم کو بالکل شک نہ ہو۔ جی لالا، کوشش تو کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کوئی کام کی بات ہو تو فون ضرور کرنا۔ وہ اب عجلت میں لگ رہا تھا۔ جی لالا ٹھیک ہے۔ اس نے الٹے سیدھے ہاتھ مار کر کسی طرح کال آف کی اور الجھی سے باہر نکل آئی۔ صبح کی نماز کے بعد ایک طرف مکمل تنہائی اور خاموشی ہوتی تھی۔ جمال بی بی، نسیمہ اور رحیمہ نماز پڑھتے ہی سامنے چلی جاتی۔ بلاور لالا سے بات کرنے کا موقع بھی آج اس نے اسی لیے نکال لیا۔ اب تو سورج کی سنہری رنگت دھرتی پر اتر آئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ فضا میں کھنکی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ سرما کا آغاز تھا۔ جانے سردیوں کا موسم یہاں کیسے کٹتا تھا۔ اسے اچانک ہی اپنا گھر یاد آیا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تو اس نے سر جھٹک کر خود کو سوچوں سے نکالا۔ 15 دنوں میں وہ ایک سامنے والے دروازے کا بھید معلوم نہیں کر پائی تھی۔ آج شاید اچھا موقع تھا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر قدم بڑھائے۔ خطرہ تھا تو صرف وہاں اچانک کسی کے آ جانے کا۔ حویلی کی طرف جانے والے دروازے کو کنڈی لگاتی وہ مشکوک ہو جاتی۔ البتہ اس نے عجلت میں دماغ لڑایا۔ دروازے کے ساتھ چھوٹے بڑے پتھر رکھے تھے۔ اس نے ایک پتھر یوں دروازے کے آگے رکھ دیا کہ اگر کوئی دروازہ کھولے تو فوری طور پر پتھر سے ٹکرا کر دروازہ کھل بھی نہ سکے اور آواز کی وجہ سے وہ ہوشیار ہو کر دور ہٹ جائے۔ یہاں سے تسلی ہونے پر وہ دوسرے دروازے تک آئی۔ لکڑی کا وہ دروازہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لوہے کی کنڈی میں تالے وغیرہ کے بجائے لکڑی کا ایک ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ جانے بے اتحادی کیوں؟ اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے کسی روزن وغیرہ پر دھیان دیا تاکہ دوسرے طرف کی سچویشن پہلے سمجھ لی جائے۔ دروازہ تقریباً 1 فٹ چوڑا 4 لکڑی کے تختوں سے مل کر بنا تھا۔ بظاہر روزن بھی ایک دوسرے سے کافی جڑے ہوئے تھے، لیکن اوپر کے حصے میں ایک تختے کی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ روزن کافی چوڑا تھا۔ البتہ اس میں آنکھ جمانے کے لیے اویزا کو تھوڑا اوپر ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس معاملے میں اسے دقت پیش نہیں آئی کیونکہ ایک بڑا پتھر بالکل اس کے پاس ہی رکھا تھا۔ اس نے پتھر گھسیٹ کر روزن کے نیچے رکھا اور فوراً اوپر چڑھ گئی۔ اب وہ آرام سے دوسری جانب دیکھ سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نگاہ پیچھے ڈال کر اپنی توجہ سامنے مبذول کی۔ دروازے کے دوسرے جانب ایک بڑا سا صحن تھا جس کے سامنے والی دیوار کے کنارے کنارے گھاس اگی تھی۔ درمیان کی زمین البتہ کچے میدان کی سی تھی۔ تھوڑا سا دائیں جانب 2 گھوڑے دکھائی دیے اور ایک چھپر جیسی جگہ کا ذرا سا کونا بھی دکھائی دیا، یعنی بلا شک و شبہ وہ گھوڑوں کا استبل تھا۔ بابر، تم گھوڑا کھول دو، میں جیپ نکالتا ہوں۔ ہائے! وہ جھٹ سے نیچے اتری اور گھبرا کر آس پاس دیکھا، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ جانے اتنے قریب کس کی آواز تھی؟ خان، آپ پہلے جیپ نکال لیں۔ دوسری مردانہ آواز ابھری اور اب اویزا کے حواس صحیح معنوں میں کام کرنے لگے۔ دونوں مردانہ آوازیں استبل سے آئی تھیں اور وہ اچانک آفتاب پر بلا وجہ گھبرا گئی۔ خان! اگلے ہی لمحے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ خان تو یہاں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ دوبارہ پتھر پر چڑھی۔ دونوں مرد اس روزن سے نظر آنے والے حصے میں ہی ایستادہ تھے۔ اس آدمی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے ملازم لگ رہا تھا، یعنی وہ بابر تھا۔ وہ سلوار قمیض میں ملبوس چوڑے کندھوں اور اونچے قد والا مرد یقیناً خان تھا۔ گل اویزا کی طرف اس کی پشت تھی۔ ٹھہرنے کے انداز میں شہری رکھ رکھاؤ تو جھلکتا ہی تھا، انداز میں ایک شاہانہ تمکنت بھی تھی۔ اس نے اپنا سفید بھاری ہاتھ اپنے چمکیلے براؤن بالوں میں گھمایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون سائیڈ جیب میں رکھا۔ بابر اس دوران سامنے سے ہٹ کر گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ خان نے شاید سامنے کی جیب سے دھوپ کا چشمہ نکالا۔ اسے پھونک مار کر صاف کرتے وہ دھیرے سے گھوما۔ گل اویزا اب اس کا چہرہ بخوبی دیکھ پا رہی تھی اور بس پہلی ہی جھلک نے جیسے اس کی پوری ہستی گھما ڈالی۔ جیپ والا! وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دیوتاؤں جیسے حسن کا وہ مالک، وہ جیپ والا لڑکا اب عین اس کے سامنے تھا۔ تو کیا یہی اسجد عالم خان ہے، یعنی اس کا شوہر؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے ساختہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ گل اویزا کو یوں تو ماضی میں جھانکنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ روشن جگنو سا لمحہ تو ہمہ وقت اس کی مٹھی میں بند رہتا
جو احساس آپ کے جسم و جان کو ہمیشہ معطر رکھے، اسے دہرایا کب جاتا ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ واقعہ اب سے 1.5 سال قبل کا تھا۔ وہ اپریل کا مہینہ تھا۔ ٹیوشن پڑھنے والی معظمہ 5ویں جماعت پاس آ کر کے چھٹی میں آئی تھی۔ ہائی اسکول میں اس کا پہلا دن تھا اور وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ حاجرہ بی بی نے گل عویزہ کی منت کی پہلے دن وہ خود معظمہ کے ساتھ اسکول جائے۔ اس نے 1 سال پہلے یہیں سے میٹرک کیا تھا اور سب اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ معظمہ کو نئی کلاس میں بٹھا کر ٹیچرز وغیرہ سے چند ایک ضروری باتیں کر کے وہ 10 بجے کے قریب اسکول سے نکل کر گھر روانہ ہوئی تو پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ اسکول کے زمانے میں جس راستے پر وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بے فکری سے آیا جایا کرتی، آج اس پر وہ اکیلی تھی۔ جانے یہ بات پہلے کیوں نہ سوچ لی؟ چلو خیر، اس نے اللہ کا نام لے کر قدم تیز کیے۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے جب وہ ڈھلانی راستے پر پہنچی تو 3 لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے۔ پینٹ شرٹس میں ملبوس، گردنوں میں کیمرے لٹکائے وہ ماڈرن سے لڑکے یقیناً سیاح تھے۔ اس پر فکرے کستے اب وہ تیزی سے نزدیک آ رہے تھے۔ یہ جگہ عموماً ویران رہتی۔ گل عویزہ نے تیز نگاہوں سے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن اوپر اونچی سڑک، ڈھلوانی راستے اور دریا کے چوڑے پاٹ کے دونوں کنارے پر کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں ڈھلان چڑھنے لگی۔ ارادہ جلد از جلد سڑک تک پہنچنے کا تھا، لیکن وہ ابھی کافی دور تھی۔ درمیان میں بڑے بڑے پتھروں اور اونچی جھاڑیوں پر ایک طویل راستہ تھا۔ تب ہی گھنی جنگلی جھاڑیوں والی ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں ایک چھوٹی پہاڑی بھی تھی۔ اس پہاڑی کا موڑ کاٹتے ہی اوپر سڑک تک راستہ کچھ 15-20 فٹ جتنا تھا۔ ایک تو چڑھائی تھی، دوسرا پیچھا کرنے والے لڑکے چست تھے جو سیکنڈز میں اسے آ لیتے۔ دل عویزہ نے پہاڑی کو نعمت تصور کرتے ہوئے موڑ کاٹتے ہی بجائے اوپر کی طرف بھاگنے کے خود کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اگرچہ یہاں چھپنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ رسک لے چکی تھی۔ اب بھی وہ تینوں لڑکے بھی موڑ کاٹ کر وہاں پہنچ گئے۔ کہاں گئی؟ تینوں نے حیرت سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اتنی جلدی دور نہیں جا سکتی، یہیں کہیں ہوگی، وہ کہتے ساتھ ہی جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ گل عویزہ کا گلا خشک ہو گیا۔ صنوبر کی موت کے بعد دل یوں بھی چھوٹا اور کمزور ہو گیا تھا۔ ارادے ان لڑکوں کے بھی ہرگز ہنسی مذاق والے نہیں لگ رہے تھے۔ علاقے کی ویرانی نے یقیناً ان کے سروں پر شیطان سوار کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خوف کے عالم میں اللہ کو یاد کرنے لگی۔ یہ رہی! نہایت قریب سے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی اور پھر فوراً ہی کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ گل عویزہ نے آنکھیں کھولیں تو نظر ایک ہیبت ناک دانتوں والے لڑکے کی مکروہ ہنسی پر پڑی۔ اس کے حلق سے بے ساختہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وہ تینوں ہی اس کے سر پر کھڑے سے گھور رہے تھے۔ کون ہے؟ اوپر سڑک سے کسی کی پاٹ دار آواز گونجی جو دراصل گل عویزہ کی چیخ کا رد عمل تھی۔ بچاؤ! کسی چوتھے فرد کے موجودگی کا احساس پاتے ہی گل عویزہ کی ہمت بھری اور اس نے پہلے سے اور زیادہ اونچی آواز میں حلق پھاڑا۔ کون ہے وہاں؟ باروب آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی اور ساتھ ہی ایک ہوائی فائر بھی۔ فائر کی آواز سنتے ہی تینوں لڑکے الٹے قدموں پہاڑی پہ مڑ کر بھاگ گئے اور تب ہی سڑک کے کنارے اوپر ایک آدمی نمودار ہوا۔ گل عویزہ نے نظر اوپر اٹھائی۔ فاقیتائی رنگ کی شلوار قمیض پہنے، سر پر بلیک پی کیپ جمائے وہ حسین لڑکا تیز نگاہوں سے نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاگتے کہاں ہو؟ لڑکوں کو موڑ کاٹتے دیکھ کر وہ زور سے چلایا، لیکن ظاہر ہے تب تک وہ نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اب کے جانے کے بعد وہ بھی لڑکا دیر تک وہاں کھڑا جھانک کر نیچے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یقیناً نسوانی چیخ والی کی تلاش تھی، لیکن گل عویزہ کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے محسن کے سامنے آنے کو تیار نہ تھی، اور کچھ دیر وہ وہاں ٹھہر کر خود ہی ہٹ گیا۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور جب تک گل عویزہ ڈھلان چڑھ کر سڑک پر آئی، لڑکا اپنی جیپ بھگاتا شہر جانے والی سڑک سے کافی آگے جا چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس مہربان شہری کا شکریہ ادا کرتی گھر والے راستے پر مڑ گئی۔ واقعہ ایسا تھا کہ وہ دنوں، ہفتوں ہی نہیں بلکہ مہینوں اس کے زیر اثر رہی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ واقعے کی یاد تازہ ہوتے ہی نگاہوں میں صرف ایک فاقیتائی کپڑوں والے کی صورت اتر آتی، ایک انجان لڑکی کی عزت کا محافظ بن کر جو سڑک کنارے تن کر کھڑا تھا۔ کہ اگر اسے جان پر بھی کھیلنا پڑتا تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ گل عویزہ بھلا کیسے اپنے محسن کو بھول جاتی؟ اللہ نے جسے وسیلہ بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس مہربان اجنبی کے لیے دعا کرنا نہ بھولتی۔ مہینوں گزر جانے کے بعد بھی دل جس کی یاد سے خالی ہونے کو تیار نہ تھا۔ کبھی کبھی گھبرا کر خود سے سوال کرتی، کہیں وہ اس کی ہمدردی میں حد سے تو آگے نہیں گزر رہی؟
وہ جس نے نہ اسے کبھی دیکھا نہ اسے جانتا تھا، نہ جانے کیسے اس کی سانسوں کے اتنے قریب آ گیا، حتیٰ کہ نکاح کے وقت اقرار میں زبان کھولتے بس ایک ہی خیال دل میں آیا کہ شاید وہ اپنے مہربان سے اب صحیح معنوں میں دور ہو رہی ہے۔ یعنی دل واقعی تسلیم کر چکا تھا کہ اس نے اجنبی کو ہمدردی سے کہیں آگے جگہ دے ڈالی ہے، اور اب نکاح کے بعد جملہ حقوق کسی اور کے نام منتقل ہونے پر بغاوت کو دل کو بغاوت پر ترک کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے اور اس مخمصے میں کہ استقبال میں نظر آنے والا اس کا محسن کیا اسجد عالم خان تھا، یعنی اس کا شوہر، یا خانوں میں سے کوئی اور بھرے پورے خاندان کے سب ہی مرد یہاں کے نوکروں کے لیے تو خان ہی تھے۔ جانے بابر نے کسے خان کہہ کر پکارا، لیکن اپنے سوال کا جواب وہ کس سے پوچھتی اور کیسے؟ حویلی کے اندر تو خان بیگم اور بیٹیوں کا ہر وقت مہم جاری رہتی کہ ہر حال میں خان سے دور رکھنا تھا اس کو۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اسے اپنے علاقے میں بھیج دیا جاتا کیونکہ وہ اسجد کے ڈیرے سے واپس آنے کا وقت ہوتا۔ پچھلے 2 دنوں میں وہ بہت بار اس روزن سے جھانک چکی تھی، لیکن وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ وہ مایوس سی نیچے اتر آئی، نیند بھی ناراض ہو گئی، بس ایک حیرانی تھی اور ڈھیر سارا تجسس۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح ساری رات کمرے میں چکر کاٹتی رہتی۔ تیسری رات یوں ہی تنگ آ کر موبائل فون آن کر لیا۔ بہت سارے دن ہو گئے تھے اماں اور زیبا سے بات کیے، لیکن آن ہوتے ہی پے در پے کئی پیغامات موصول ہوئے۔ وہ حیران رہ گئی۔ 2-3 پیغام تو موبائل سروس کے تھے، باقی سب پیغام زیبا کی طرف سے تھے۔ ہر پیغام میں جلدی رابطہ کرنے کو کہا گیا۔ اس نے پریشانی سے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بجے تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے نمبر ملا دیا۔ زیبا نے 3-4 گھنٹیوں کے بعد کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو زیبا؟ اماں کیسی ہیں؟ تم سب خیریت سے ہو؟ گل عویزہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ زیبا کا لہجہ دھیما اور پرسکون تھا۔ رابطے کا بار بار کیوں کہا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ بتاتی ہوں بابا، آرام سے، زیبا نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایک تو تمہارا فون ہر وقت بند ہوتا ہے، اوپر سے آن بھی کئی دن بعد کرتی ہو، کم از کم میسج تو روز پڑھ لیا کرو۔ بتاؤ نا زیبی، کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ پہلے یہ بتاؤ، اسجد لالا ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ بتاؤ نا، لالا ٹھیک تو ہیں؟ گھر پر ہوتا کیا ہے؟ ہاں ہاں بس وہ گھر پر ہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ وہ انوس الجھی ہوئی تھی۔ تم نے بلاور لالا کو بتایا تھا اس کے شہر جانے کے بارے میں؟ زیبا نے عجیب سا استفسار کیا۔ اس نے حیرت سے اقرار کیا۔ ہاں، شاید کافی دن پہلے کی بات ہے۔ دیکھو عویزہ، مجھے نہیں پتا اسجد لالا کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو اور یہ بلاور لالا تمہیں کیا سمجھاتا رہتا ہے، لیکن خدا کے لیے ایک بات یاد رکھو، بلاور کا دل اسجد لالا کے لیے صاف نہیں، وہ اسے صرف اور صرف دشمن سمجھتا ہے۔ تم اس کی کوئی بات بھی سوچ سمجھ کر ہی بلاور کو بتایا کرو۔ مجھے یاسمین نے بتایا کہ بلاور لالا فون پر کسی سے پروگرام بنا رہے تھے کہ اسجد اتوار کے دن 4 جا رہا ہے، واپسی پر درے سے گزرتے ہوئے وہ اپنا کام کر دیں گے۔ اب تم خود سوچو، بلاور لالا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم ذرا بھی اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی؟ وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تم لوگوں کا خیال؟ وہ صدمے کے اثر سے نکل کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں لالا نے بتایا تو ہوگا، انہوں نے ہمارے گھر گندم، چاول اور بہت سارا دوسرا راشن بھیجا۔ اماں بہت خوش ہیں، جھولی بھر بھر کر اسے دعائیں دیتی ہیں۔ خدا کے لیے لالا کا خیال رکھو اور اس بلاور سے ذرا بچ کر رہو۔ سنو، ایک خیال کے آتے ہی گل عویزہ اسے پکار بیٹھی۔ ہاں بولو، زیبا چونکی، لیکن عویزہ کو بھی رک جانا پڑا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہارے اسجد لالا کا حلیہ کیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس نے کب کسی کو بتایا تھا کہ وہ آج تک اپنے شوہر کی صورت سے بھی نا واقف ہے؟ اماں اور زیبا کے نزدیک تو وہ خان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ حلیہ پوچھنے کا پھر بھلا کیا جواز؟ اس نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ فی الحال دوسرے کئی معاملات اس سوال پر بھاری تھے۔ اسجد عالم اگر وہ جیپ والا نہیں بھی تھا تو بحیثیت شوہر اس پر وہ احسان کر چکا تھا، پہلا اس کو اس کی ماں سے ملوانے کا اور دوسرا اس کے میکے والوں کو مالی طور پر آسودہ کرنے کا احسان، اور اگر محسن بھی یہی تھا تو کل ملا کر 3 احسان۔ حیرانی، تجسس کہیں پیچھے رہ گیا اور باقی کی رات اس نے پچھتاووں کی آگ میں جلتے گزار دی۔ بلاور لالا نے اسجد سے کہیں آنے جانے کا پوچھا اور اس نے جھٹ خان بیگم سے سنی بات دہرا دی۔ اب جانے بلاور کے ارادے کیا تھے، اور وہ اچانک تڑپ اٹھی۔ صبح اتوار ہے، اف! اس نے بھاری پتھر جیسے سر کو ہاتھوں
بھاری پتھر جیسے سر کو ہاتھوں سے تھاما۔ اب کیا کروں؟ کیسے خان کو روکوں؟ اگر وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد نکل کھڑا ہوا تو؟ گل افیزہ نے گھبرا کر گھڑی دیکھی۔ 12 بجنے والے تھے، یعنی اس کے پاس یہی رات کے 4-5 گھنٹے تھے۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے اختیار میں کیا تھا؟ خوف سے اس کے گلے میں کانٹے چھپنے لگے، لیکن دیکھو دماغ پر ایک ہی جنون سوار تھا، اسے خان کو کسی بھی قیمت پر روکنا ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گی، کبھی نہیں۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔